नया वो आओ तो आप। वो मुनाजरे से पहले बताई जा सकती है। हाँ अच्छा हुआ, आप समझ गए, ये वो बात तो है। उसी वक्त तो बताएंगे जब मुनाजरा होगा यार, पहले कैसे बताएंगे? जब मुनाजरा होगा तो फिर बताएंगे, नई बात बताएंगे। आप आज चक्कर लगाओ ना उसकी ब्रॉड का, उसको कहो भाई आओ, उसके सामने बैठो। अच्छा, और वैसे वो $1000 का क्या हुआ, वो मिला हजार आपको या डॉलर नहीं? का $1000 का वो कल तो बंदा ही नहीं आया जो परसों रात आपकी ब्रॉड पे गुफ्तगू हुई हदीस के बारे में, आपने सुनी थी ना? जी जी। कभी इस तरह की बात पहले सुनी है आपने गुफ्तगू हदीस के मौजू पर, इल्म हदीस पर? नहीं हरगिज नहीं, नहीं वो तो उसका आप उसका हक बनता है, आपका हक बनता है कि उससे $1000 ले ले, हाँ, क्योंकि उसने आपसे एक वो क्या कहते हैं उसको, चैलेंज किया था ना। चैलेंज नहीं, एक तो तकाजा होता है, दूसरा क्या होता है वो, डिमांड की थी भाई, या चैलेंज किया था, या शर्त लगा दी थी, इनाम रखा था। उसने ही कहा था $1000 दूंगा मैं अगर ये आप दिखा दो। हमने दिखा दी। नहीं वो अब सही नजर नहीं था आ रहा इनाम। नहीं, इनाम नहीं, सही टाइम पे सही बात भूल जाता यार मैं, वो क्या था, वो क्या कह रहा था पता नहीं, वो एक तो तकाजा होता है, एक तो ख्वाहिश होता है। हम्म, तकाजा को तो जानते हो आप, क्या किस चीज को हाँ कहते हैं ना? हाँ हाँ, डिमांड। तो जो जो डिमांड की थी ना आप उनसे, तो वो तो आपके पास वो तो आपने उसको दे दी ना, हाँ, तो बात खत्म हुई। फिर वो क्यों चरा कर रहा था कि भाई ये लकड़ी से हाथ नापने गए कि दीवार पर आप हाथ नापने गए, उससे क्या? अब वो देना नहीं ना चाहता $1000, फंस गया है ना। जब बंदा हार जाता है, फंस जाता है, फिर बंदा बहाने बनाता है, एक्सक्यूज तलाश करता है कि कोई लेम एक्सक्यूज मिल जाए, मैं बहाना बना के निकल जाऊं। कल हमने 2-3 घंटे इनकी ब्रॉड पे जाके, तलत मलक की ब्रॉड पे 3 घंटे से ज्यादा बैठे रहे कि भाई पैसे दो हमारे $1000 दो, कुछ शर्म करो, हया करो। लेकिन वो मिर्जाई सारे लंबे लेटे हुए हैं जमीन पे, कहते हैं वही देगा जिसने बात की हुई है। अब वो आपको कहीं नजर आए ना इब्ने माजा, तो आपने उसको पकड़ के पूछना है हाँ भाई वो दो, उनका $1000 क्यों नहीं देते हो? ठीक है ठीक है। हाँ, नहीं तो ये पोस्टर लगाएंगे हम तो फिर शर्म आएगी इनको। भाई ये बताएं, चलो हमें तो गालियां निकालने, वो आप में क्यों गालियां आगे निकाल रहे थे कि समीर फलाना टीका, आगे आपको भी ये गालियां निकाल रहे थे? नहीं, वो ये कह रहा था कि तुम आमिर नजीर की टीम को अपने पास बुलाते हो और वो मिर्जा साहब को गाली परवार दे। भाई गाली, वो इस वजह से हाँ वो भी तो देते हैं, अभी दे के गया है कि इन फलाने टीकों के साथ मैं नहीं बैठना चाहता, तो आप बोले नहीं है, आपको बोलना चाहिए था ना, आप क्यों बोल रहे हो? पहले वो छेड़ता है तो फिर जवाब तो मिलेगा ना। हाँ वो कह रहा था ये कमीने लोग हैं, मुझे इनसे घिन आती है। अब हम आगे से कहें कि कादियानी कमीने हैं तो फिर कहते हैं गाली देते। पहल हमेशा ये करते हैं, पहल इनकी तरफ से होती है। हाँ, पहले हमेशा ये लोग करते, पता नहीं क्यों करते वो तो। मैं उस समय थोड़ा गुस्सा, अगर वो ही लफ्ज मैं ये बोलती ये कमीने हैं, मरज़ई, ये फलाने हैं, ढींगे हैं, फिर आपने मुझे रोक लेना है, आपने उसको आपने तो जो किया करे ना। वो इधर बैठ के कह रहा था, मैं कहता हूँ कि कादियानी जलील लोग हैं, तो फिर वाटर को ऊपर बुलाए, वाटर भी है जमात का बंदा, इससे पूछते हैं $1000 वो क्यों नहीं देता। वाटर साहब ऊपर आओ। आपने कहा था, समीर भाई ने कहा था कि भाई $1000 दे दो, उनको दे देना चाहिए, तो क्यों नहीं आप लोग दिलवा रहे? आपकी जमात का बंदा है, आपको शर्म नहीं आ रही है? क्यों नहीं पैसे दे रहे आप? वाटर साहब, ओ वाटर साहब, वाटर साहब चले गए। चले गए। वो प्राइवेट आईडी है,
नीचे ही होता है, लेकिन जब तक वो कॉल खुद नहीं डालता आप उसको कॉल नहीं कर सकते, प्राइवेट आईडी की हुई है। वो आगे राना साहब आ जाओ, दिखाओ जी वो एआई दी वीडियो। राना राशिद साहब आ गए भाई। राणा साहब आ जाओ ऊपर, वीडियो चलाओ। अस्सलाम वालेकुम। ਵੱਡਾ ਕਰੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਬਨ ਮਾਜਾ ਵੀ ਖਾਵਾਂ। वो मैं देख लिया, वो मैं देख लिया। तुम म्यूट लाओ दा नवा पोस्ट। समीर साहब बात कर सकता हूँ एक मिनट आपसे मैं? जी करें। जी 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 करे बात। समीर साहब अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? वालेकुम अस्सलाम, आप कैसे? ठीक हो? ठीक है, देखें मेरी बात पता क्या है, मसला ये है कि मैं आपको ये सुना देता हूँ, ठीक है? हम देखिए, हम हर किसी से बात करते हैं, आपसे भी, हमारा कोई किसी से नहीं है, लेकिन एक देखें, एक मुसलसल एक तजुर्बे के बाद ना कुछ चीजें वाज़ेह हो जाती हैं। हम डरते इसी वजह से हैं कि कहीं हमारी वजह से हमारे प्यारों के पर कोई बात आंच ना आ जाए, क्योंकि ठीक है अगर आमिर साहब कंट्रोल कर लेंगे ना, इनके और लोग इधर बैठे हैं, कोई ना कोई बंदा, तो मैं आपको ये सुना देता हूं, ठीक है? ये एआई ने बनाया गया है, मैं आपको बता देता हूं। इसमें सोर्स रूहानी खजाइन की किताब है, गलती का अजाला है, ये उसमें डीप डाइव है। इसमें सर इतनी बात है कि उस मजमून को मजीद समझने के लिए एक हेल्प आप कह सकते हैं। तो मैं एक तबलीग की नजर से इसको सवाल कर लो, थोड़ा सा सवाल कर लो। जी जी जरूर कर लें, लेकिन अगर आप ये इसके बाद हंसेंगे, कोई ऐसी बात करेंगे, या देखें वो ना कीजिएगा, मैं नहीं, वो नहीं कीजिएगा। हाँ, मैं आपकी जिम्मेदारी पे इसको मैं सुना देता हूँ जो एज इट इज। मैंने भी अभी, और मैं आपको बताऊं कि कल जो मैंने तैयार किए थे ना 3 मिनट का तेरंग, वो मुझे नहीं मिले, और ये भी मैंने फ्रेश तैयार किया, मैंने फ्रेश तैयार किया है, और मैंने भी अभी नहीं सुना, ये 14 मिनट का है। अच्छा, ये जी राशिद साहब, ये किस मौजू के ऊपर है? ये किस मौजू के बारे में? सवाल इससे लगाने से पहले पूछ लें जी। ये एक गलती का अजाला का तारफ डीप डाइव है। अच्छा, नहीं, वो बहुत सिंपल है। हुआ ये था कि मिर्जा साहब के एक मुरीद थे, तो किसी ने उनसे पूछा। अब देखिए, अगर बिलाल साहब ने बताना है, वो तुम्हें पता है, किताब के शुरू में लिखा बिलाल साहब आप चुप करें, आप चुप बिलाल साहब इन बातों का तो पता है ना। बिलाल साहब आप चुप करें यार, उनको करने दे बात। राणा मैं बिलाल भाई, जो मेरी बात सुने, मैं बिलाल भाई को जवाब दे देता हूँ। बिलाल भाई, ये बातें तो हमेशा करते रहते हैं। मैंने छोड़ दे मुझे, मैं आपसे सवाल करना था, वो आपने मुझे करने नहीं दिया। मैंने ये पूछना था कि ये आपने बायस लिखी है, एआई से बनाई है या न्यूटन बनाई है? हाँ, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। मैं आपको कैमरा खोल के दिखा सकता हूं, ठीक है? इसमें सिर्फ कोई ऑप्शन नहीं है कि बायस्ड है, ठीक है? मुझे भी नहीं पता इसके अंदर अभी क्या है, मैंने नहीं सुना, मैंने कल वाले सुने। इसको कल मैंने ब्रीफ बनाया था, अगर आप कहें तो मैं आपको पहले दिखा दूं, मुख्तसर करें, चलाएं इसको। नहीं, मैं आपको बायस वाली चीज अगर कहते हैं तो दिखा दूं वीडियो पे डाल के, इसमें कुछ मुझे आप पे यकीन है। आप प्ले करें। तो ये आपने ये रिकॉर्ड का हिस्सा बना लें कि इन्होंने कहा कि ऐसी कोई बायस चीज इसमें नहीं है, ये इसको सिर्फ समझने के लिए मजीद एक मालूमात है, बस। मैं लगा दूं फिर। से मुखातिब होकर लिख रहे हैं, जिनके जहनों में उनके अपने दावों के बारे में कुछ उलझने और गलत फहमियां पैदा हो गई थीं। तो ये एक रहनुमा की अपने पैरोकारों से गुफ्तगू है। तो आज हमारा मिशन ये समझना है कि आखिर वो गलती थी क्या जिसे दूर करना इतना जरूरी हो गया था। मुसन्निफ अपने मुकाम और नबूवत की नौयत को कैसे बयान करते हैं, और सबसे अहम वो इस्लाम के बुनियादी अकीदे खातमुन नबीयीन यानी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने की क्या तशरीह पेश करते हैं जो उनके अपने दावे से हम आहंग हो सके। चलें इस गुत्थी को सुलझाने की कोशिश करते हैं। तो आइए शुरू ही वहीं से करते हैं जहां से मुसन्निफ ने किया है। तहरीर का आगाज ही इस बात से होता है कि जमात के कुछ लोग कम इल्मी की वजह से एतराजात का गलत जवाब दे रहे हैं। तो बुनियादी मसला या वो गलत फहमी क्या है जिसका इजाला मकसूद है? देखें, बुनियादी मसला एक बहुत बड़ा तजाद है, एक कॉन्ट्रडिक्शन। मुसन्निफ के पैरोकार ये देख रहे थे कि एक तरफ तो उनके रहनुमा नबूवत और रिसालत का दावा कर रहे हैं, और दूसरी तरफ कुरान और तमाम मुसलमानों का ये मुत्तफिका अकीदा है कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खातमुन नबीन है, यानी आखिरी नबी।
اب ان کے پیروکار اس ظاہری تضاد کو حل نہیں کر پا رہے تھے. جب مخالفین ان سے سوال کرتے تو وہ بھوکلا جاتے تھے. اچھا، تو یہ ایک اندرونی بحران کی کیفیت تھی. لوگ یہ نہیں سمجھ پا رہے تھے کہ ایک ہی وقت میں دونوں باتوں پر کیسے ایمان رکھا جائے. جی بالکل. اور مصنف خود لکھتے ہیں کہ ان کی جماعت کے کچھ لوگ مخالفین کے اعتراضات پر ایسا جواب دے دیتے ہیں جو سراسر واقعے کے خلاف ہوتا ہے. اس کی وجہ سے وہ کہتے ہیں سخت ندامت اٹھانی پڑتی ہے. تو یہ رسالہ دراصل ان کے اپنے لوگوں کو ایک واضح اور مستند موقف سے لیس کرنے کی کوشش ہے تاکہ وہ آئندہ شرمندگی سے بچیں اور اعتماد کے ساتھ جواب دے سکیں. یہ ایک طرح سے اپنی جماعت کے لیے ایک ٹاکنگ پوائنٹس گائیڈ ہے. تو پھر مصنف اس بظاہر ناقابل حل تضاد کو کیسے حل کرتے ہیں؟ یہیں پر وہ ایک بہت ہی خاص اور منفرد تصور پیش کرتے ہیں بروز کا. یہ بروز کیا چیز ہے؟ یہ اس پوری بحث کا مرکزی نقطہ اور ان کے استدلال کی بنیاد ہے. بروز کا لفظی مطلب ہے ظاہر ہونا، کسی کا مظہر بننا. مصنف کا دعویٰ ہے کہ خدا نے ان پر وحی کی ہے اور اس وحی میں انہیں محمد اور احمد ناموں سے پکارا ہے. اب یہ ایک دھماکہ خیز بات ہے، لیکن وہ فوراً اس کی وضاحت کرتے ہیں کہ اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ خود نعوذ باللہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بن گئے ہیں، بلکہ روحانی طور پر وہ ان کا ایک مکمل عکس، ایک آئینہ بن گئے ہیں. جیسے ایک آئینے میں کسی کا چہرہ نظر آئے تو وہ چہرہ آئینے کا اپنا نہیں ہوتا، وہ تو اصل شخص کا ہی ہوتا ہے جو آئینے کے سامنے کھڑا ہے. بالکل یہی مثال وہ خود بھی استعمال کرتے ہیں. وہ بہت واضح الفاظ میں لکھتے ہیں اور میں اگر انہی کے الفاظ میں کہوں تو وہ کہتے ہیں جبکہ میں بروزی طور پر آ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہوں اور بروزی رنگ میں تمام کمالات محمدی ما آئینہ محمدیت میرے نفس میں منعکس ہے، تو پھر کون سا الگ انسان ہوا جس نے علیحدہ طور پر نبوت کا دعویٰ کیا. یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں کہ دعویٰ کرنے والا کوئی دوسرا شخص ہے ہی نہیں، بلکہ وہ ایک ہی محمد ہیں جو بروزی طور پر یعنی ایک عکس کی صورت میں دوبارہ ظاہر ہوئے ہیں. ایک منٹ، یہ بات تو بہت ہی غیر معمولی ہے. کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی اپنی شخصیت، ان کا اپنا وجود ایک طرح سے ختم ہو گیا ہے اور اس کی جگہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانیت نے لے لی ہے؟ یہ تو فنا فی الرسول کی انتہا لگتی ہے. آپ نے بالکل صحیح پکڑا ہے. یہ تصوف کی فنا کی اصطلاح کے بہت قریب ہے. ان کے نزدیک نبوت محمدیہ کا کمال ہی یہ ہے کہ اس کی سچی پیروی کرنے والا اس روحانی کام تک پہنچ سکتا ہے کہ وہ اپنے وجود کو فنا کر نبی کا بروز بن جائے. وہ کہتے ہیں کہ غرض میری نبوت اور رسالت بے اعتبار محمد اور احمد ہونے کی ہے، نہ میرے نفس کے روح سے. یعنی ان کا جو بھی دعویٰ ہے وہ ان کی اپنی ذات کے وجہ سے نہیں، بلکہ اس وجہ سے ہے کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک روحانی عکس بن چکے ہیں. ان کے نزدیک ان کا اپنا وجود درمیان سے ہٹ گیا ہے. اور یہی سے بات سب سے پیچیدہ اور دلچسپ موڑ لیتی ہے. اگر کوئی شخص نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا بروز یا عکس ہونے کا دعویٰ کر رہا ہے تو پھر خاتم النبیین کے عقیدے کا کیا بنے گا؟ اس عقیدے کا جس کا مطلب صدیوں سے یہی سمجھا جاتا رہا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور اب نبوت کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہے. جی، اور یہ وہ سوال ہے جس کا جواب دینا اس رسالے کا اصل مقصد ہے. یہاں مصنف ایک کمال کی علمی اور آپ کہہ سکتے ہیں ریٹوریکل اسٹریٹجی استعمال کرتے ہیں. وہ خاتم کے لفظ کو اس کے روایتی معنی سے انکار نہیں کرتے، بلکہ کہتے ہیں کہ اس کا ایک زیادہ گہرا اور عظیم مطلب بھی ہے. ان کے مطابق خاتم یعنی مہر کا کام صرف کسی چیز کو بند کرنا نہیں ہوتا، بلکہ اس کی تصدیق کرنا اور اسے سند عطا کرنا بھی ہوتا ہے. اچھا، تو یہ قانونی تشبیہ ہے. جیسے کسی سرکاری دستاویز پر مہر لگائی جاتی ہے تو وہ دروازہ بند نہیں کرتی، بلکہ اس دستاویز کو مستند اور آفیشل حیثیت دیتی ہے، اس کی تصدیق کرتی ہے. بالکل یہی منطق ہے. وہ دلیل دیتے ہیں کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی مہر اتنی طاقتور اور کامل ہے کہ وہ کسی اور کو بھی نبوت عطا کر سکتی ہے. ان کے اپنے الفاظ ہیں، نبی کریم کی روحانیت کی مہر نے مجھے نبی اور رسول بنایا ہے. تو ان کی تشریح کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی نئی، آزاد اور اپنی شریعت لانے والی نبوت نہیں آ سکتی. ٹھیک.
لیکن ایسی نبوت آ سکتی ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مکمل پیروی اور آپ ہی کی مہر سے عطا ہوئی ہو۔ وہ نبوت دراصل نبوت محمدیہ کا ہی ایک فیض اور اس کا ہی ایک پرتو ہوگی۔ لیکن ایک عام مسلمان کے لیے جو صدیوں سے خاتم کا مطلب صرف آخری سمجھتا آیا ہے، کیا یہ تشریح لفظ کے ساتھ ایک قسم کی زیادتی نہیں لگتی؟ مصنف اس ممکنہ اعتراض کا کیا جواب دیتے ہیں؟ یہ ایک بہت اہم سوال ہے۔ مصنف اس کا جواب یہ دیتے ہیں کہ ان کی تشریح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان کو کم نہیں کرتی بلکہ پہلے سے بھی زیادہ بڑھا دیتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ یہ تو نبوت محمدیہ کا کمال ہے کہ آپ کا ایک امتی آپ کی کامل پیروی سے اس مقام کو پا سکتا ہے۔ وہ یہ نہیں کہہ رہے کہ خاتم کا مطلب آخری نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آخری ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کی روحانی طاقت ختم ہو گئی ہے، اچھا، بلکہ آپ کی مہر اتنی طاقتور ہے کہ وہ آپ کے عکس میں نبوت پیدا کر سکتی ہے۔ ان کے نزدیک ان کا دعویٰ خاتم النبیین کی مہر کو توڑتا نہیں بلکہ وہ خاتم النبیین کی مہر کا ایک ثبوت ہے۔ یہ کہہ کر وہ مخالفین کو انہی کے ہتھیار سے جواب دیتے ہیں کہ آپ لوگ خاتم کا مطلب محدود سمجھ رہے ہیں جبکہ اس کا اصل مطلب زیادہ وسیع اور شان والا ہے۔ ٹھیک ہے، تو انہوں نے ایک بہت ہی پیچیدہ اور مربوط نظریاتی ڈھانچہ تو بنا لیا ہے، بروز کا تصور اور خاتم کی نئی تشریح، لیکن صرف نظریہ کافی نہیں ہوتا۔ اپنے پیروکاروں کو قائل کرنے کے لیے وہ اس کی حمایت میں کیا دلائل پیش کرتے ہیں؟ وہ بنیادی طور پر 3 قسم کے دلائل پر انحصار کرتے ہیں۔ پہلا اور ان کے نزدیک سب سے اہم دلیل ان کا اپنا الہام اور وحی ہے۔ وہ بار بار اپنی تحریروں میں خدا کی طرف سے ان کے مطابق نازل ہونے والی وحی کا حوالہ دیتے ہیں۔ مثال کے طور پر وہ قرآن کی ایک آیت کا ذکر کرتے ہیں جو سورۃ الصف میں ہے، هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ۔ یہ آیت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے، لیکن مصنف کہتے ہیں کہ یہی آیت وحی کے ذریعے ان پر بھی نازل ہوئی اور اس میں انہیں رسول کہا گیا ہے۔ تو پہلا ستون ان کا ذاتی روحانی تجربہ ہے یہ آواز آ رہی ہے جی، اور یہ دلیل ظاہر ہے انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو ان کے اس دعوے کو پہلے سے مانتے ہوں گے۔ جی ہاں، دوسرا ستون قرآنی آیات کی ان کی اپنی تشریح ہے۔ وہ صرف اپنی وحی پر انحصار نہیں کرتے بلکہ قرآن سے بھی دلائل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سورۃ الجمعہ کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کا حوالہ دیتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے یہ میوٹ کر لیں اپنا ریڈ والے، جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ روایتی طور پر بھائی کون ہو تم؟ ایک منٹ، کون ہے؟ میوٹ کرے اس کو، وہ میوٹ کر لیں کہ وہ دلیل سمجھ نہیں آئے گی آپ میوٹ کو۔ ہی نہیں ہوتا، یہ میوٹ ہی نہیں ہوتا ہے، کون ہے؟ یہ کوئی آئی ڈی سے آ رہی، پھر وہ آپ دوسری دلیل نہیں سن پائیں گے۔ میں نے بھی نہیں سنی، میں فرسٹ ٹائم ہی سن رہا ہوں۔ ان کو میوٹ کر دیں یا تو پھر میں لگا دیتا نبی اکرم صلی اللہ علیہ سوری تھوڑا پیچھے سے لگ گیا، 4 منٹ کا رہ گیا یہ۔ مصنف کہتے ہیں کہ یہی آیت وحی کے ذریعے ان پر بھی نازل ہوئی اور اس میں انہیں رسول کہا گیا ہے۔ تو پہلا ستون ان کا ذاتی روحانی تجربہ ہے جسے وہ وحی قرار دیتے ہیں، جی، اور یہ دلیل ظاہر ہے انہی لوگوں کے لیے ہوگی جو ان کے اس دعوے کو پہلے سے مانتے ہوں گے۔ جی ہاں، دوسرا ستون قرآنی آیات کی ان کی اپنی تشریح ہے۔ وہ صرف اپنی وحی پر انحصار نہیں کرتے بلکہ قرآن سے بھی دلائل لانے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ سورۃ الجمعہ کی آیت وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ کا حوالہ دیتے ہیں، جس کا ترجمہ ہے اور ان میں سے دوسروں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے۔ روایتی طور پر اس کی کئی تشریحات کی گئی ہیں، لیکن مصنف اسے اپنے دعوے پر منطبق کرتے ہیں کہ یہ آخری زمانے میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک روحانی ظہور کی پیشگوئی ہے۔ اور تیسرا دلیل کیا ہے؟ تیسرا دلیل ایک قسم کی روحانی اور فلسفیانہ منطق ہے۔ وہ یہ سوال اٹھاتے ہیں کہ کیا خدا نے اپنی مخلوق سے کلام کرنا بند کر دیا ہے؟ کیا یہ خدا کی صفت کلام کے خلاف نہیں؟ ان کے نزدیک نبوت کا سلسلہ کسی نہ کسی رنگ میں جاری رہنا چاہیے۔ وہ اپنے مخالفین پر طنز کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ قیامت تک خدا کی مہر خاموشی پر لگ جائے، جو ان کے نزدیک خدا کی شان اور اس کی صفات کے خلاف ہے۔ تو وہ یہ دلیل دیتے ہیں کہ خدا کا کلام جاری ہے، بس اس کی نوعیت بدل گئی ہے
اور اب یہ بروزی نبوت کی شکل میں جاری ہے۔ تو جب ہم ان تمام ٹکڑوں کو جوڑتے ہیں، بروز کا تصور، خاتم کی نئی تشریح اور یہ 3 قسم کے دلائل، تو اس سب کا حتمی مقصد کیا نظر آتا ہے؟ اس تمام بحث کا نتیجہ کیا ہے؟ مصنف کے مطابق اس کا مقصد اسلام کی عظمت کو آخری زمانے میں دوبارہ ثابت کرنا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کا وجود دراصل حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی طاقت اور ان کے دین کے زندہ ہونے کا ایک زندہ ثبوت ہے۔ وہ یہ دعویٰ کسی بھی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مقابلہ کرنے کے لیے نہیں کر رہے، بلکہ یہ ثابت کرنے کے لیے کر رہے ہیں کہ انہی کی نبوت کا فیض آج بھی 1300 سال بعد بھی اتنا طاقتور ہے کہ ان کا ایک پیروکار ان کے نقش قدم پر چل کر نبوت کے مقام تک پہنچ سکتا ہے۔ یعنی وہ اپنے وجود کو اسلام کی سچائی اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روحانیت کے تسلسل کی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں کہ دیکھیں، اسلام کوئی ماضی کی داستان نہیں بلکہ ایک زندہ حقیقت ہے، اور اس کے روحانی فیض آج بھی اسی طرح جاری و ساری ہیں۔ جی، اور وہ اس بات پر بہت زیادہ زور دیتے ہیں کہ ان کا ذاتی طور پر اس میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ مستعار ہے، سب کچھ عکس ہے۔ وہ لکھتے ہیں، میرا اپنا ذاتی طور پر اس میں کچھ بھی نہیں، سب کچھ اسی رسول کریم کا ہے جو مجھ میں ظاہر ہوا ہے۔ یہ نقطہ ان کے استدلال میں مرکزی حیثیت رکھتا ہے تاکہ وہ اپنے پیروکاروں کو یہ سمجھا سکیں کہ وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان میں کوئی کمی نہیں کر رہے، بلکہ ان کے نزدیک اس شان کو مزید جلا بخش رہے ہیں۔ تو آج ہم نے ایک غلطی کا ازالہ کے ذریعے سمجھا کہ کس طرح ایک مذہبی رہنما نے نبوت اور خاتمیت کے روایتی تصورات کو ایک بالکل نئے زاویے سے پیش کیا۔ ہم نے دیکھا کہ ایک اندرونی تضاد کو حل کرنے کے لیے کس طرح ایک پیچیدہ علمی اور روحانی نظام وضع کیا گیا۔ مرکزی خیالات بروزی نبوت یعنی ایک عکس ہونے کا تصور، اور خاتم النبیین کو محض آخری نبی کے بجائے تصدیق کرنے والی اور نبوت عطا کرنے والی مہر سمجھنا ہے۔ یہ تحریر مذہبی استدلال کی ایک غیر معمولی مثال ہے۔ اس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ پہلے سے موجود عقائد اور اصطلاحات کی بنیاد پر ایک نئے اور انقلابی دعوے کی گنجائش کیسے پیدا کی جا سکتی ہے، لیکن یہ بھی سچ ہے کہ پورا استدلال ایک بنیادی شرط پر کھڑا ہے، وہ یہ کہ پڑھنے والا مصنف کے وحی اور الہام کے دعوے کو سچ مانے۔ اگر کوئی اس بنیادی دعوے کو قبول کر لے تو باقی تمام تشریحات اور دلائل اسی بنیاد پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ اگر وہ بنیاد ہی متزلزل ہو تو پورا ڈھانچہ گر جاتا ہے۔ بالکل، اور آخر میں سننے والوں کے لیے ایک سوچ چھوڑے جاتے ہیں۔ اس تحریر میں مہر کا تصور کسی چیز کو بند کرنے کے بجائے اس کی تصدیق کرنے اور اسے سند عطا کرنے کے لیے استعمال ہوا ہے۔ آج معلومات کے اس ڈیجیٹل دور میں جب ہر طرف سچ، جھوٹ، اصل اور نقل گڈمڈ ہیں، تو کسی خیال، خبر یا علم کو مستند یا مصدقہ قرار دینے کا معیار کیا ہونا چاہیے؟ ہم کسی نظریے کے حقیقی عکس اور اس کی بگڑی ہوئی مسخ شدہ شکل میں کیسے فرق کر سکتے ہیں؟ زبردست کیا بات ہے، واہ بھائی واہ، کیا بات مزہ آ گیا، سبحان اللہ۔ اچھا، تو اس میں کوئی تبصرہ نہیں ہم کرتے سمیر صاحب، کوئی تبصرہ اس پہ نہیں کرتے ہم، ٹھیک ہے؟ سن لیا لوگوں نے، لوگ اپنے اپنے مطابق اس کو ہاں یار میں نے تو سن لیا۔ اچھا تو یہ بات ہے، ایک نئی سوچ دینے کی کوشش ہے اس میں۔ تو باقی میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اس کو مان لیں یا آپ اس کو آپ صحیح کہیں غلط کہیں، ٹھیک ہے، جیسے باقی بحثیں ہوتی ہیں، انہوں نے بھی اپنی ایک رائے دے دی، دیٹس آل۔ اور انہوں نے دونوں طرف کی بات کی ہے، ایک طرف کی بات نہیں کی، دونوں طرف کی بات کی۔ میں کہہ رہا ہوں اس پہ تبصرے کی ضرورت تو ہے نا۔ میرا نہیں خیال، ہر کوئی اپنا اپنا کر لے۔ آپ کا خیال نہیں ہوگا میں مانتا ہوں، لیکن آپ کر لیں، میں کسی کو روک تو نہیں سکتا۔ ہاں، آپ اس کی اتھینٹسٹی پہ کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں مجھ سے کہ میں نے اتھینٹیکیٹ نہیں میں تو دیکھیے بات یہ، میں اس کو ایک تصوف اور روحانیت کی نظر سے سمجھاؤں کہ یہ تصوف کی بات ہے۔ واہ زبردست، بالکل ٹھیک۔ بڑی ایک اینڈ پہ اس نے بڑی پیاری بات کی ہے اس اے آئی نے۔ اس نے کہا یہ جتنی بھی باتیں ہیں نا مرزا صاحب نے جتنے بھی دلائل دیے ہیں سمیر صاحب، یہ اس شخص کے لیے قابل قبول ہو سکتے ہیں جو ان کو مانتا ہے، بالکل درست، بالکل ٹھیک۔ اس شخص کے لیے نہیں جو ان کو نہیں یہ مانتا۔ کتاب ہے ہی ہمارے لیے بیسیکلی، آپ لوگوں کے لیے ہے ہی نہیں۔
جی دیکھیے یہ اس طرح کی باتیں صفحاء کرام زیادہ تر کرتے ہیں. نہیں صفحاء یہ نہیں کہتے تھے کہ ہم محمدی ہو گئے, یہ نہیں کہتے, کبھی نہیں کہا. ایک منٹ بلال, میں ذرا سمیر بھائی سے بات کر لوں. سمیر بھائی بات یہ ہے, جی ایک پوائنٹ بڑا امپورٹنٹ ہے اس میں جو کہ ہم شاید پہلے نا مس کر رہے تھے. مطلب ہم عام لوگ مطلب جب کرتے تھے تو اے آئی نے یہ بڑی چیز ایک واضح کی, حالانکہ موجود تو ہے, کہ یہ ایک انٹرنل میمو ہے. شروع میں وہ مس ہو گئی تھی بات. یہ جو رسالہ ہے یہ بیسیکلی جماعت احمدیہ کے اپنے افراد کے لیے ہے. تو اس لیے کیونکہ آپ ڈیفینیٹلی مرزا صاحب کو سچا نہیں مانتے, اور نہ میں کہتا ہوں کیا مانے, آپ لوگ اس بات پہ یقین نہیں رکھتے کہ انہیں الہام ہوتا تھا اور وہ سچا تھا. ہم اس بات پہ یقین رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے. تو یہ ہمارے لیے گائیڈنس کے طور پہ زیادہ بہترین ہے عقائد درست کرنے کے لیے, نہ کہ یہ آپ لوگوں کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے سب سے پہلے. جی دیکھیے بات کیا ہے, میں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سرکار دو عالم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہوں, اور ان کے بعد کسی کی نبوت پر ایمان نہیں لاتا میں. لیکن ہاں ان کے بعد یہ نہیں ہے کہ کوئی روحانی ترقی حاصل نہیں کر سکتا, بالکل کر سکتا ہے انسان, روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے, لیکن وہ کس حد تک کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. جی مجھے پتہ نہیں. کیا کوئی شخص روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے کہ رسول اللہ کا پہلو بہ پہلو کھڑا ہو جائے؟ ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. تو یہ میرا یہی عقیدہ ہے بھائی. ماشاءاللہ, بہت اچھی بات کی آپ نے. لیکن وہ کس حد تک کے لیے, او بھائی ایک منٹ سمیر صاحب سن لیں نا, سوال سن لیں یار, ایک منٹ. وہ کس حد تک کے لیے انسان روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو پتہ ہے. مجھے یا آپ کو یا کسی اور کو پتہ نہیں ہے, کیونکہ ہم تو خدا نہیں ہے نا, وہ وہی کرتا ہے, وہ مالک تو وہی ہے. اگر یہ سوال کسی سے ہم کریں کہ اچھا بلال بھائی آپ سے میں ایک سوال کرتا ہوں کہ کیا وہ ذات جو تمام دنیا اور آسمانوں کو بنایا ہے, جو تمام دنیا کو خلق کیا ہے, جن انس کو خلق کیا ہے, انبیاء کرام کو خلق کیا ہے, کیا وہ ذات اس بات پر قادر ہے کہ اپنے نیک بندے کو بے شمار روحانی ترقی دلا سکے؟ ہاں یا نہ میں جواب دیجیے اس کا. جی میرا جواب تو ہاں میں ہے. آئی ڈونٹ نو ان کا کیا ہے. اچھا سمیر بھائی, کیا وہ جو ذات ہے اللہ تعالیٰ کی, کیا وہ اس بات پر قادر نہیں ہے کہ وہ اپنے جیسا ایک خدا اور بنا دے؟ قادر ہے کہ نہیں ہے؟ نہیں, وہ سوال ہی نہیں ہے نا. سوال میرا یہ ہے کہ کیا وہ ذات جو تمام عالم ہستی کو خلق کیا ہے, کیا وہ اپنے ایک نیک بندے کو بے شمار روحانی ترقی دلا سکتا ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں بس اس کا جواب دیجئے, بات ختم. نہیں دلا سکتا, ورنہ وہ وعدے کے خلاف ہو جائے گا نا. ٹھیک ہے, تو آپ کا جواب ٹھیک ہے, آپ کا جواب نہیں ہے. ٹھیک ہے, میرا جواب ہاں میں ہے. وہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا. اس نے بتا دیا کہ سب سے بڑی ترقی والا, روحانی ترقی والا بندہ اس دنیا میں آ چکا, اس سے بڑھ کر بے شمار. اگر اس سوال کو ایسا کر دیں عمر بھائی, ایک منٹ مجھے 30 سیکنڈ دیں. عمر بھائی, اس میں بھی یہی بات کہی گئی ہے. اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روحانی ترقی نعوذ باللہ کم ہے, بلکہ اسی کی افضلیت اور اضافے کی بات ہی ہے. لیکن وہ کنسیپٹ کیونکہ تھوڑا ڈفرنٹ ہے. سوال کسی شخصیت سے معین نہیں ہے. انہوں نے کہا اب اس میں آپ نبی کریم کی شخصیت کو نہ ڈالے رانا صاحب. کسی کی بھی نہیں بات, ایک جنرل بات ہم کر رہے ہیں. نہیں, وہ عمر بھائی نے بات کی, تو جنرل بات کا اقرار کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا ہے, تو یہ بات ختم ہو گئی. اب آپ کا نظریہ آ گیا سامنے. اب جو کوئی بندہ یہ نہ کہے کہ اللہ تعالیٰ نئی شریعت نہیں لا سکتا, نئے صاحب شریعت نبی نہیں مبعوث کر سکتا, یہ اس دعوے کے خلاف. وہ تو منع کر دیا قرآن پاک میں. جب قرآن پاک میں چیز منع ہے تو منع ہے نا. تو منع کی ہوئی بات کو دوبارہ نہیں کر سکتا. نہیں, لیکن قدرت کا توانائی رکھتا ہے اللہ تعالیٰ, ہر چیز پر قادر ہے, لیکن میں کہہ رہا ہوں قادر ہے لیکن مرحل کرے گا نہیں. وہ نہیں, وہ اپنی بات سے جو اپنی بات اس نے کر دی, وہ جو وعدہ اس نے کر دیا, اس سے مکر سکتا ہے کہ نہیں مکر سکتا؟ اس میں طاقت نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے ہے, لیکن اللہ تعالیٰ کبھی کریں گے نہیں ایسا. کریں گے نہیں, بس ایسا ہی ہم کہتے ہیں. ہم بھی کہتے ہیں طاقت تو ہے اس میں, وہ جو چاہے کر لے, لیکن وہ کرے گا نہیں. نبی کوئی بھیجے گا نہیں, کسی کو روحانی ترقی اتنی دے گا نہیں,
کہ وہ نبی پاک کے برابر کھڑا ہو جائے یا نبی پاک سے تھوڑی سی بات آگے بڑھنے کی کوشش کرے؟ عمر بھائی سمیر بھائی دیکھیں، جی آپ اور ہم اس بات پر متفق ہیں کہ دنیا میں سب سے افضل ترین ذات اللہ تعالیٰ کے بعد نبی کریم علیہ السلام ہے، متفق ہے میرے ساتھ اس بات پر کہ نہیں؟ بالکل بالکل ان کے بعد کون ہے؟ ان کے بعد اور کوئی نہیں ہے، ان کے بعد نہیں، ان کے بعد درجہ کن کا آتا ہے؟ ان کے بعد درجہ بھی تو ہے نا، درجے میں کم ہوں گے، وہ کون لوگ ہیں جو ان کے برابر تو نہیں کے درجے؟ ان کے بعد تو میں مولا علی علیہ السلام کو مانتا ہوں۔ اچھا جی، میں سمیر بھائی پھر تھوڑی میں ابھی اٹھا ہی تھا، میں آیا، میں ناشتہ وغیرہ کر کے میں نے تھوڑا آفس کا کام کرنا۔ راشد صاحب ایک سوال پوچھنا تھا، اگر آپ ابھی سوری ابھی نہیں، سوری۔ وہ مرزا صاحب کی کتابوں سے ہے نا، کتاب کی تحریر پڑھنی ہے، اگر آپ اس پہ تھوڑا سا نا سمجھ نہیں آ رہی تو میری جو ہے نا وہ چلے گئے پش کر لو نا، پش کر لو۔ ہاں آپس میں کیا کرے، وہی جواب دیتے تو اچھا تھا، وہ مرزا صاحب کے ماننے والے ہیں۔ بھائی ایک بندے کو اگر 3 بندے سوال کریں گے یا 4 بندے مائک کھول کے بولیں گے تو وہ چلے جائے گا ایک نا، بندے کے ساتھ ایک وقت میں ایک ہی بندہ سوال کرے ایک گا۔ ہی بندہ بات کر سکتا۔ آپ چاہتے تھے آپ کریں، نعیم بھائی چاہتے تھے نعیم بھائی کریں، میں چاہتا تھا سمیر میں بھائی سے کروں۔ بات کر رہا تھا، میں ان سے بات بھی نہیں کر رہا تھا۔ اگر 3-4 بندے بات کرنا چاہیں گے تو لا محلہ ایک بندہ چلے 3 گا۔ دفعہ خود کہہ چکے تھے کہ اس گفتگو پر رسپانس نہیں کرنا، تو میں نے چھوڑ دیا، انہوں نے جو بات پلے کی ہے، میں نے سمیر بھائی کی بات سے تھوڑا سا سمجھنا تھا۔ اچھا تو آپ لوگوں کو کیا لگا یہ جو سنایا ابھی 15 منٹ کے لیے؟ سمیر صاحب، آپ نے کہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کا مقام و مرتبہ ہے آپ کے ہاں؟ کون افضل ہے؟ مولا علی علیہ السلام۔ ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نبی نہیں۔ پاک کے بعد جو سب بات خیر کرنے یار، کو یار مجھے بھی ایک میں تھوڑی سی بات ہماری کلیئر ہونے دو، آپ بے شک اس بحث میں پڑ جانا کون افضل ہے کون نہیں ہے، اس بات کو چھوڑنے کے کون افضل ہے کون نہیں، یہ حضرت علی کو مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب آپ مان سکتے ہیں کہ جو کوئی بندہ حضرت علی کے مقام کو پہنچ سکتا ہے روحانی طاقت میں؟ کوئی نہیں پہنچ ان سے بات کرتے سکتا۔ سمیر بھائی، آپ کے نظریے کے مطابق کوئی بندہ نبی کریم کی اطاعت کر کے حضرت علی سے بڑھ سکتا ہے؟ دیکھیے اس کا جواب میں نہیں دوں گا کیونکہ پھر وہ میں نے جنرل ڈسکشن شخصیات سے ہٹ کر ہے کہ کس شخصیت کے بارے آپ کا کیا عقیدہ ہے، میرا ایسا کوئی لینا دینا نہیں ہے، میں ایک جنرل عقیدے کی بات کر رہا ہوں۔ روحانی ترقی حاصل کر سکتا ہے۔ میں نے یہ پوچھا ہے کہ اس کے بعد حضرت علی کو کراس کر کے نبی ان سے اگلا نمبر لے سکتا ہے، پہلا نمبر وہ لے سکتا ہے، یہ حضرت علی کا ہی رہے گا؟ نہیں، ان کا مقام تو الگ ہے نا، وہ تو اس مقام کو کراس نہیں نہ کر سکتا۔ اس مقام کو تو کوئی کراس نہیں کر سکتا کیونکہ وہ مقام تو مل چکا ہے نا کسی اور کو، تو بالکل یہی بات ہے، نبوت اس سے اوپر کا مقام ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نبی تو نہیں تھے نا، نبی کے بعد آپ جو بھی مقام ان کو دیتے ہیں نبی کے بعد دیتے ہیں نا، یا نبی کا مقام دیتے ہیں ان کو؟ یہ بات ہے، جی نبی کے بعد دیتے ہیں، نبی نہیں مانتے ان کو، اس کے علاوہ سارا مقام ان کے لیے آپ مانتے ہیں، نبی نہیں مانتے، ٹھیک ہے نا؟ اب جو بندہ اس مقام کو طے نہیں کر سکتا کہ جو نبی کے بعد ایک شخص کو ملا ہوا ہے، تو وہ نبی کیسے بن سکتا ہے؟ وہ اس مقام کو بھی نہیں پہنچ سکتا کہ جو غیر نبی کو پہلے ہی عطا کرتا ہے وہ نبی نہیں ہے، تو اس نبی کا مقام تو اس اوپر جانا چاہیے، وہ اس پر نہیں پہنچ سکتا، تو تاج نبوت کیسی ہے؟ پھر سوچنے کی بات یہ ہے۔ سمجھ گئے میری بات کو؟ کوئی نہیں سمجھ گئے بس یہ چیز ہوتی ہے کہ جب وہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا جو آپ نے بتایا ابھی حضرت علی کے بارے آپ کے عقیدہ ہے، وہ بندہ اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا تو نبوت اس سے اگلا مقام ہے، وہ اس کو کراس نہیں کرتا، اگلے پر کیسے جائے گا؟ ہاں وہ بات بھی ہے، لیکن یہ صوفی لوگ اس طرح نہیں سوچتے نا، یہ صوفی عالم لوگ جو ہوتے ہیں نا وہ کہتے ہیں کہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے کہنا، لیکن انہوں نے کبھی اس مقام کا دعویٰ نہیں کیا۔ بھائی انا الحق کا مطلب جانتے ہو؟ منصور اللہ صاحب نے منصور کا نعرہ ہے، منصور کا نعرہ تھا کیا؟
मंसूर ने नारा लगाया था ये अनल हक। अनल हक। स्क्रीन करें जरा। चलो अमर भाई आ गए, ये किसकी स्क्रीन बड़ी बढ़िया। क्या लिखा है भाई इसमें? ये मैसेज आप मैसेज एक दफा म्यूट करोगे फिर पढ़ा जाएगा मैसेज। नहीं, ये बहुत बहुत छोटी छोटी लिखी है, तो कमेंट की वजह से नहीं पढ़ा जा रहा। कमेंट सिर्फ नहीं, कमेंट वो ऑफ तो करो। ऐसे भी अगर मैं कॉमेंट को ऑफ भी करूँ, वो तो ऐसे भी मैं इसको नहीं पढ़ सकता, तो आप खुद पढ़ ले इसको, क्या लिखा क्या है। इसलिए याद रखो कि पुरानी खिलाफत का झगड़ा छोड़ दो, अब नई खिलाफत लो। एक जिंदा अली तुम में मौजूद है, उसको छोड़ते हो और मुर्दा अली की तलाश में फिरते हो, ये लिखा हुआ। अगर कोई बंदा ये कहता है कि तुम में एक जिंदा अली मौजूद है, उसे छोड़कर तुम मुर्दा अली की तलाश में फिरते हो, कौन है वो मुर्दा अली? किसको कह रहा है? अच्छा, ये फर्जी अली है यही कहेंगे ना। अच्छा, ये लिखा है ना, ये 4 लाइनें आप पढ़ सकते हो, ये शुरू से आखिर तक? कौन सी? वही जो किधर लिखा है ये बात? आप इसको चेंज करो ना जरा, वो बड़ा दरमियान वाला कर दो, जो 6, 8, 9 बंदों वाला पैनल होता है उस पर बड़ा करो, फिर पढ़ा जाएगा, क्योंकि ये मैसेज की वजह से नहीं पढ़ा जा रहा। हाँ ये ठीक है। यहाँ पढ़ा जा सकता है कि नहीं? नहीं पढ़ सकते भी। नहीं, इधर तो यहाँ पर तो उससे भी छोटी हो गई भी। अच्छा, तहरीर काफी बरीक है, लम्बा सब खुद ही पढ़ दें इसको, रेफरेंस दे दें ना साथ है, फिर फलां जगह पे लिखा हुआ है। मैं पढ़ के सुनाता हूँ सारा सफा। सारा सफा नहीं, बस उतनी जो वहां पर लिखा है ना। हाँ 8, 9, 10, 11, 12 लाइनें अगर पढ़ लीजिए तो वो बेहतर हाँ है। साथ रेफरेंस दे दीजिएगा ताकि अगर किसी ने मुकम्मल भी पढ़ना तो पढ़ ले। ये अल हकमा अखबार है 10 नवंबर 1900 का, जो पीली लाइन है उससे मैं ऊपर 6, 7, 8 जहां से मोटा ये लिखा हुआ ना, खुदा ने यही राह पसंद की है जो मैं बताता हूँ, इसके नीचे और ये अकरब राह इसी ने निकाली है। देखो जो रेल जैसी आरामदेह सवारियों को छोड़कर एक लंगड़े मरियल टट्टू पर सवार होता है, वो मंजिल पर नहीं पहुंच सकता। अफसोस ये लोग खुदा की बातों को छोड़कर जैद बकर की बातों पर मरते हैं। इनसे पूछो कि वो हदीसें किसने दी हैं। मैं तो बार बार यही कहता हूं कि हमारा तरीक तो ये है कि नए सिरे से मुसलमान बनो, फिर अल्लाह असल हकीकत खुद खोल देगा। मैं सच कहता हूं कि अगर वो इमाम जिनके साथ ये इस कदर मोहब्बत का गुलाव करते हैं जिंदा हों तो इनसे सख्त बेजारी जाहिर करें। आप कौन से इमाम की वजह से इस्माइली शिया हैं? मौला अली की वजह से नहीं, इस्माइली होने की वजह जो है ना, वो क्या नाम था उनका, जो आपकी निस्बत है ना इस्माइली, उस इमाम जाफर सादिक के बेटे थे वो। हाँ इमाम जाफर, हाँ क्या नाम था उनका? इमाम इस्माइल, इमाम मोहम्मद इस्माइल। ये सबसे बड़े थे ना? सबसे बड़े वही थे जी, जो फोत हो गए थे जी। तो उन्होंने कहा था कि इमाम तो इनको बनाना चाहिए था, ऐसा ही है ना? जी जी। तो इस वजह से आप इस्माइली हैं। वो कहते हैं ये जिन इमामों के बारे में आप इतना गुलाव करते हैं ना, मैं सच कहता हूं कि अगर वो इमाम जिनके साथ ये इस कदर मोहब्बत का गुलाव करते हैं अगर जिंदा हो
تو ان سے یعنی سمیر صاحب سے سخت بیزاری ظاہر کریں. جب ہم ایسے لوگوں سے اعراض کرتے ہیں تو پھر کہتے ہیں کہ ہم نے ایسا اعتراض کیا جس کا جواب نہ آیا، اور پھر بعض اوقات اشتہار دیتے پھرتے ہیں. مگر ہم ایسی باتوں کی کیا پرواہ کر سکتے ہیں؟ ہم کو تو وہ کرنا ہے جو ہمارا کام ہے. اس لیے یاد رکھو کہ پرانی خلافت کا جھگڑا چھوڑ دو، اب نئی خلافت لو. ایک زندہ علی تم میں موجود ہے، اس کو چھوڑتے ہو اور مردہ علی کی تلاش کرتے ہو. یہ ایک شیعہ سے خطاب ہے سارا، وہ دائیں طرف لکھا ہوا ہے نا رائٹ سائڈ پر، وہ اوپر سرخ لائن کے اوپر ایک شیعہ سے خطاب. ایک شیعہ سے ہاں یہ غلط لکھی ہے اس نے. کیا غلطی لکھی ہے اس میں؟ یہ غلط لکھی ہے. کیا غلطی کی ہے؟ یہ جو کہا ہے کہ امامت کو مت مانو، یہ غلط ہے. وہ کہتا ہے مردہ علی کو چھوڑو، تم میں زندہ علی موجود ہے. یہ غلط بات ہے، یہ بالکل غلط کہا ہے اس نے. کسی کو بلا کے پوچھو بلا کہ یہ کیوں غلط بات کہی ہے انہوں نے. آپ کو ایسی طویل کر کے دیں گے کہ آپ قائل ہو جائیں گے کہ ہاں ٹھیک کہا، غلط نہیں کہا، ٹھیک کہا. بلاؤ کسی کو. اور کیا کیا لکھے اس نے مولا علی علیہ السلام پر؟ ایک شیعہ سے مخاطب ہو کر انہوں نے کہا میری حیثیت ایک معمولی مولوی کی حیثیت نہیں ہے، بلکہ میری حیثیت سنن انبیاء کی سی حیثیت ہے. مجھے ایک سماوی آدمی مانو، یعنی آسمانی آدمی مانو. پھر یہ سارے جھگڑے اور تمام نزاعیں جو مسلمانوں میں پڑی ہوئی ہیں ایک دم میں طے ہو سکتی ہیں. جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر حکم بن کر آیا ہے، جو معنی قرآن شریف کے وہ کرے گا وہی صحیح ہوں گے، اور جس حدیث کو وہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح حدیث ہوگی. ورنہ شیعہ سنی کے جھگڑے آج تک دیکھو کب طے ہونے میں آتے ہیں. شیعہ اگر تبرہ کرتے ہیں تو بعض ایسے بھی ہیں جو حضرت علی کرم اللہ وجہ کی نسبت کہتے ہیں برخلافت غلش بسے مائل، لیک بو بکر شد درمیان حائل. مگر میں کہتا ہوں کہ جب تک یہ اپنا طریق چھوڑ کر مجھ میں ہو کر نہیں دیکھتے یہ حق پر ہرگز نہیں پہنچ سکتے. اگر ان لوگوں کو اور یقین نہیں آتا تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آخر میوٹ کریں بھائی. اگر ان لوگوں کو اور یقین نہیں تو اتنا تو ہونا چاہیے کہ آخر مرنا ہے، اور مرنے کے بعد گند سے تو کبھی نجات نہیں ہو سکتی. سب و شتم جب ایک شریف آدمی کے نزدیک پسندیدہ چیز نہیں ہے تو پھر خدائے قدوس کے حضور عبادت کب ہو سکتی ہے؟ اسی لیے تو میں کہتا ہوں کہ میرے پاس آؤ، میری سنو تاکہ تمہیں حق نظر آوے. میں تو سارا ہی چولا اتارنا چاہتا ہوں. سچی توبہ کر کے مومن بن جاؤ. یہ جو سارا چولا اتارنا چاہتے ہیں پتہ نہیں اس میں سے کیا نکال کے دکھانا چاہتے ہیں. سچی توبہ کر کے مومن بن جاؤ. پھر جس امام کے تم منتظر ہو، آپ امام کے منتظر ہیں نا، امام مہدی کے؟ بالکل. وہ امام غیب کے منتظر ہیں؟ ہاں ہاں بالکل. تو وہ کہتے نہیں، ہیں ہمارا کہ کانسیپٹ الگ ہے. ہاں وہ کہتے ہیں کہ جس امام کے تم منتظر ہو، میں کہتا ہوں وہ میں ہوں. اس کا ثبوت مجھ سے لے لو. اس لیے میں نے اس خلیفہ بلا فصل کے سوال کو عزت کی نظر سے نہیں دیکھا. میں ایسے گندے سوال کو کیا کروں؟ انہیں گندوں کو نکالنے کے واسطے تو خدا نے مجھے بھیجا ہے. دیکھو سنی ان کی حدیثوں کو لغو ٹھہراتے ہیں، یہ اپنی حدیثوں کو مرفوع متصل اور ائمہ سے مروی قرار دیتے ہیں. ہم کہتے ہیں یہ سب جھگڑے فضول ہیں. اب مردہ باتوں کو چھوڑ دو اور ایک زندہ امام کو شناخت کرو کہ تمہیں زندگی کی روح ملے. اگر تمہیں خدا کی تلاش ہے تو اس کو ڈھونڈو جو خدا کی طرف سے مامور ہو کر آیا ہے. اگر کوئی شخص جنت کو نہیں چھوڑتا تو کیا ہم اندھے ہیں؟ ہاں، اگر کوئی شخص خوبص کو نہیں چھوڑتا تو کیا ہم اندھے ہیں؟ منافق کے دل کی بدبو نہیں سونگتے ہم انسان کو فوراً تاڑ جاتے ہیں کہ اس کی بات اس بنا پر ہے.
बस याद रखो खुदा ने यही राह पसंद की है जो मैं बताता हूँ। तो वो हर बात को खुदा की तरफ मंसूब करके कहते हैं कि खुदा ने मुझे भेजा है। मैं हदीसों में से जिसको मैं कहूंगा सही है वो हदीसें ले लो, जिसको मैं कहूंगा छोड़ दो वो छोड़ दो। तो मैं ही हूँ। मुझे मानोगे तो तुम कामयाब हो जाओगे। अगर तुम मुझे छोड़ोगे तो रेल कार की आप सवारी छोड़कर मरियल टट्टू पर सवार हो रहे हो। मेरे पीछे लग जाओ, मुझे छोड़ोगे तो तुम्हें कोई कामयाबी की राह नहीं मिलेगी। मेरे पीछे लग जाओ। ये है जी उनकी टोटल दावत। वो कहते हैं अली को भी छोड़ो, हुसैन को भी छोड़ो। हुसैन की तो आपने सुन ही लिया ना उस दिन कि मौला हुसैन, तो वो कहते हैं कि उनसे तो मेरे मुरीद की मौत बेहतर है जो अमीर काबुल ने मरवा दिया था, वो उसकी मौत बेहतर है। ये है जी उनका टोटल कॉन्सेप्ट। ये क्या बोले भी यार, गलत बातें लिखी है यार। अभी और भी बातें मैं सुना सकता हूँ मौला अली के बारे में, उन्होंने जो लिखी है ना। क्या लिखी है और क्या लिखा है और सुननी है और क्या कहा है? दुआ करो कि मुझे कोई बाहर से आवाज ना दे, मैं आपको और सुनाता हूँ। अगर किसी ने आवाज दे दिया तो फिर आपकी किस्मत है। रूहानी खजाइन जिल्द सिरुल खिलाफा जिल्द नंबर 8 है, वहां से मैं पढ़ने लगा हूं भाई। और कतरोया तमाम उज्जा। हाँ ये आ गया सिरुल खिलाफा। आठवीं जल्द बैठे आज। उर्दू तर्जमा। तू जान ले कि अहले सुन्नत ने मेरे मनसब के आगाज में मुझसे दुश्मनी की और शिया हजरात ने मेरे जमाना इकबाल में मुझे चरके लगाए। बिलाशुबा मैंने पहलों से बड़ी बातें सुनी और जो बातें मैं इन दूसरों से सुनूंगा वो उनसे भी बढ़कर होंगी। इंशाल्लाह मैं सब्र करूंगा ताकि मेरे रब की नुसरत मेरे पास आ जाए। मैं जहां भी हूं वो मेरे साथ है, वो मुझे देखता और मुझ पर रहम फरमाता है। वो सब रहम करने वालों से ज्यादा रहम करने वाला है। मैंने शियों के अक्सर ग्रोहों को देखा है कि वो जुबान दराजी करते वक्त खौफ नहीं होते, ना ही आखिरत की जजा सजा के मालिक से डरते हैं, ना तो वो हकीकत की दौलत जमा करते हैं, ना ही तरीकत के मगज से वाकिफ हैं, ना वो सुलहा की तरह सोचते हैं, ना वो हदायत की राहें इख्तियार करते हैं। इसलिए मैंने इनको समझाना अपने ऊपर हक, वाजिब और कर्ज लाजम समझा जो अदा किए बगैर साकत नहीं होता। लिहाजा मैंने जल्द ये रसाला तहरीर किया कि शायद अल्लाह उनकी हालत सुधार दे और उनकी कैफियत बदल दे, ताकि मैं उनके लिए उन मसाइल को जिनमें उन्होंने इख्तलाफ किया वाज़ेह करूं, उन्हें खिलाफत के राज से आगाह करूं। अगरचे मेरी इस तालीफ की हैसियत बुढ़ापे की औलाद की तरह है, मैंने इसे महज गाफिल मर्दों और औरतों पर रहम खाते हुए तालीफ किया है। दार हकीकत तमाम अमाल का दारो मदार नीयतों पर है। मुझे यकीन है कि यह रसाला बहुत से गर्म मिजाजों को गुस्सा दिलाएगा, क्योंकि हक तलखी से खाली नहीं होता और मुझे शिया उलमा से भी उसी तरह कई किस्म की लान तान सुनना पड़ेगी जिस तरह मैंने अहले सुन्नत हजरात से सुनी। बस है मेरे रब
صرف تجھی پر توکل ہے اور صرف تیرے پاس فریاد لے کر آئے ہیں تیری ذات کے. وہ کہتا ہے کہ اب میں گالیاں دینے لگا ہوں، یہ گالیاں سن کر شیعہ جو ہیں ان کو غصہ آئے گا. سنیوں سے تو پہلے ہی کھا چکا ہوں، اب شیعوں سے بھی مجھے گالیاں پڑیں گی، تو اس لیے تیار ہو جاؤ اس کے لیے. اچھا ہاں چلنے اچھا دو مشین چلنے. مشین چلائی ہے کسی نے بھائی، میوٹ کر لیا کریں اوپر آ کے. یہ مشین چلاتے یار، ان کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ براڈ پہ آ کے مشین چلا. اچھا اور کیا کہا ہے مولا علی علیہ پڑھو السلام؟ اگے پڑھو اگے پڑھو. اچھا ایک ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਲਾਮਾ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਟੁੱਟ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਜਿਹੜੀ कि मेरे इल्म ਚ पहले नहीं सी है. उसने कहा, समीर भाई आप भी सुन लें, उसने कहा हम मौला अली अलैहिस्सलाम को खुलाफा राशिदीन में साबित मिनल मोमिनीन नहीं मानते, खलीफा मानते मिनल मोमिनीन नहीं मानते. इसकी क्या वजह, इसकी कोई ये आपने सुना लामा साहब पहले बात؟ ہاں وہ مرزا قادیانی نے صرف نبی پاک کے بعد حضرت ابو بکر کو خلیفہ مانا ہے، اور اس کے بعد پھر یہ 13 جو خلفاء وہ کہتا ہے کہ 14واں میں ہوں، 13واں میں ہوں، 12 ہو گئے 13واں میں ہوں. جو سورہ نور کی آیت ہے نا، آیت استخلاف جس کو کہتے ہیں، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، وہ والی آیت وہ کہتا ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے جس خلافت کا وعدہ کیا ہے وہ خلافت ابو بکر کو ملی رضی اللہ عنہ، اور ان کے بعد پھر یہ جو 12 لوگ ہیں ان کو ملی 13واں میں ہوں. اچھا وہ 12 لوگ کون تھے؟ وہ 12 لوگ، پہلا وہ خلیفہ عمر بن عبدالعزیز کو کہتا ہے، 12واں وہ سید احمد بریلوی کو کہتا ہے، 13واں خود کو کہتا ہے. ہر صدی کے سر پر وہ کہتا ہے ایک آتا رہا ہے. مولا علی کو وہ خلیفہ نہیں مانتا. نہیں روحانی نہیں خلیفہ رسول اللہ کا جو روحانی فرزند ہے، یعنی خلافت کے اعتبار سے وہ نہیں مانتا. سمیر بھائی یہ بات آپ کو بتانی تھی. حضرت ابو بکر کے بعد وہ کسی کو بھی نہیں، حضرت عمر کو، حضرت عثمان کو، حضرت علی کو، کسی کو بھی نہیں مانتا. اچھا ایک اور بات ایڈ کریں سمیر بھائی، آپ کو لگتا ہے کہ یہ لوگ تو مولا علی مانتے علیہ السلام جی یہ احمدی لوگ تو مانتے ہیں، کیا یہ تو کہتے ہیں کہ پہلا خلیفہ ابو بکر رضی اللہ عنہ، دوسرا خلیفہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ، تیسرا خلیفہ عثمان غنی مولا رضی علی کو اللہ نہیں عنہ. مانتے؟ پوچھیں کسی چوتھا احمدی کو اوپر خلیفہ بلا کے پوچھیں. نہیں مانتا ہے بھائی مانتا اگر ہے. کوئی کہیں کہ سن لیں، اگر کوئی یہ بات کرتا بھی ہے تو وہ تو پھر مرزا صاحب کے خلاف جائے گا نا. میں کوئی ایسی بات کر دوں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف ہو تو مجھے کوئی عقل مند آدمی کہے گا؟ نہیں کہہ سکتا. وہ کہے گا بھائی تم تو یہ بات کرتے بھائی تمہارے مانتا ہے نبی. لوگ، مجھے پتا ہے، میں نے ان سے بہت بار پوچھا ہے اس کے بارے میں. یہ ہماری لوگ تو بات ہو رہی ہے آپ سے، مرزا صاحب کیا مانتے تھے، کوئی عام احمدی کیا مانتا ہے کیا نہیں مانتا، اس سے ہمارا تعلق نہیں ہے. جہاں پہ آپ کو 50 قسم کے احمدی ملیں گے، ہر ایک کا اپنا طریقہ ہے، کہے گا مرزا صاحب نبی ہے، دوسرا کہے گا نہیں کہ نبی، تو یہ الگ بات ہے. تیسری بات یہ بھی ہے کہ یہ لوگ مرزا صاحب نے خود لکھا ہے، مرزا صاحب نے لکھا ہے غالباً، یا ان کے بیٹے نے لکھا ہے کہ مولا علی علیہ السلام جو اہل بیت ہے نا، ان کو نبوت اس لیے نہیں ملی کیونکہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکمل اطاعت نہیں کی. معاذ اللہ، ٹھیک ہے، رسول اللہ کی مکمل فرما برداری نہیں کی، اس لیے ان کو نبوت نہیں ملی. یعنی صرف یہ ڈھونگ رچانے کے لیے اس نے یہ الزام لگا دیا کہ یہ جو اہل بیت اطہار ہیں انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت یا کی مکمل طور پہ. تو یہ آپ بھی یہی سمجھتے ہیں کہ نہیں؟ باقی رہی نبی ماننے کی بات، تو بالکل میں بھی مرزا صاحب کو غیر شرعی نبی مانتا ہوں.
तो वो गैर शरई नबी है। ये आप मानते हो? इस्लाहियत। आप मानते जी, हो मैं उनको मानता गैर शरई नबी? आप मानते हो बिल्कुल उनको? बिल्कुल। गैर शरी वो गैर ये शरी भी का मतलब होता है लाहौरी जमात से है ये बिलाल भाई, ये लाहौरी जमात से है? वो कह मैं रहे हैं भी गैर शरी का मतलब होता है जो शरीयत के खिलाफ हो, खिलाफ शरीयत। ओह अच्छा अच्छा। जी जी। अच्छा, ये यूसुफी साहब आए। सलाम अलैकुम भाई, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम। अल्लाह का शुक्र, आप ठीक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। ये भी उनको गैर शरई नबी मानता है, यूसुफ साहब भी, पूछ रहे हैं इनसे, यहाँ बिल्कुल पे सब बिल्कुल, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मैं उनको गैर शरई नबी मानता हूँ। अच्छा समीर भाई, अभी आप जो बात कह रहे थे ना कि आपने बहुत सारे इनके मिर्ज़ा साहब के मानने वालों से बातें की हैं और उनसे पूछा है कि वो तो सहाबा इकराम जिनके आपने नाम भी लिए खुलफाए राशिदीन, उनको वो मानते हैं। देखें, अकायद जो होते हैं ना, जो बानी जमात ने जो दिया है, जो नज़रिया उनका है, और फिर उनके बाद उनके बेटे को उन्होंने मुस्लिम मऊद के तौर पे उन्होंने माना है। मुस्लिम मऊद वो है जिसका वादा था ये आएगा और इस्लाह करेगा। अब अगर कोई बंदा जमात के अंदर रहते हुए, मिसाल के तौर पे इस जमात के अंदर 2-3 ग्रोह अभी भी बने हुए हैं। एक ग्रोह है जो जंबा साहब को अपना मुजद्दद मानते हैं, वो कहते हैं मुजद्ददीन का सिलसिला जारी है, मिर्ज़ा साहब के बाद अगला मुजद्दद जंबा अब्दुल गफ्फार जंबा साहब आ गए। वो मिर्ज़ा साहब को भी अपना मुनज्जी मानते हैं, लेकिन मिर्ज़ा साहब की कई हुई बातों से मुनरफ होते हैं, तो मिर्ज़ा साहब की जमात के लोग उनको नहीं मानते। इसी तरह लाहौरी जमात के लोग वो मिर्ज़ा साहब को नबी नहीं मानते, जबकि मिर्ज़ा साहब का नबूवत का दावा मौजूद है। उसी दावे को लाहौरी जमात वाले ट्विस्ट करते हैं, अपनी मर्जी से वो लेते हैं। अब उनकी जो जमात के लोग हैं वो उनको अपनी जमात का मेंबर ही नहीं मानते। तो इस तरह ये जो जमात के मानने वाले लोग हैं, जमात के अंदर जो लोग हैं, इनकी कई बातों पर नहीं लिया जाएगा कि ये क्या नजरिया। आप 6 लोगों से बात करेंगे, जमात के 6 के 6 नजरियात डिफरेंट होंगे। अकीदा लिया जाएगा जो बानी जमात ने अपनी किताबों में लिख दिया और जमानी जमात ने अपनी किताबों में लिखकर तकरीरों के अंदर या मलफूजात के अंदर तहरीर कर दिया। अब जो मिर्ज़ा साहब ने और मिर्ज़ा साहब के बेटे ने जो अकीदा दिया है मिर्ज़ा साहब के मान, क्योंकि ये वो 2 लोग वो हैं जिनको ये लोग मऊद के तौर पे मानते हैं। मऊद मतलब ये वो वादा किया हुआ जो इन बकौल इनके कि ये खुदा की तरफ से वादा था और ये 2 लोग खुदा के वादे के मुताबिक आ गए और इन्होंने इस्लाह करनी मुआशरे। अगर इनकी मौजूदगी के अंदर कोई और बंदा बात करता है, उसकी बात को नहीं लिया जाएगा, उसको इसी तरह उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाएगा। जैसे मिर्ज़ा साहब कहते हैं कि वो हदीसें ही मानी जाएंगी जिसको मैं सही कहूँगा, बाकी तो उठा के रद्दी की टोकरी में फेंक देंगे या दीवार पर पटक देंगे। तो इनकी बातों को दीवार पर पटक दिया जाएगा जब मिर्ज़ा साहब की तहरीर सामने होगी। और अगर इनकी बात को माना जाएगा, इसका मतलब है ये लोग मिर्ज़ा साहब की तहरीर को रद्दी की टोकरी में डालकर अपना एक अकीदा नया घड़ के और अपना अकीदा बयान कर रहे हैं। तो आपसे जिन लोगों ने बात की है ना, क्योंकि इस माशरे के अंदर उन्होंने रहना है, क्योंकि हमारी तरह के लोग हैं, हमारे मुल्क के लोग हैं, हमारी तरह दिखते हैं, हमारी तरह ही खाते पीते हैं, तो इनको अपने मुआशरे के अंदर रहते हुए खुलकर कोई भी बंदा बयान नहीं कर सकता कि मैं नबी पाक अलैहिस्सलाम की ज़ात पाक के बाद भी एक शख्स को नबी मानता हूँ और उसको आखिरी नबी मानता हूँ, उसके बाद किसी बंदे को नबी नहीं मानता। आगे खिलाफत का सिलसिला शुरू करके वो दायमी खिलाफत है जो कि क़यामत रहेगी, क़यामत तक। तो ये वो लोग हैं जिनका अकीदा ये है, इसलिए ये अपने आप को कैमोफ्लेज करते हैं, नहीं बताते। अभी थोड़ी देर पहले जैसे वो एक लड़का आया था, वो बात कर रहा था कालू, तो कालू से जब सवाल आपने किया कि क्या आप मुल्ला अब्दुल लतीफ को हज़रत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की शहादत से बढ़कर उसकी मौत को मानते हो, तो उसने आपको वाज़े जवाब इसलिए नहीं दिया कि अगर वो वाज़े तौर पर यहाँ बैठ के आपको ये कह देता कि हाँ, क्योंकि मिर्ज़ा साहब ने तो लिखा हुआ है, उसकी बात को थोड़ी लिया जाएगा कि वो क्या कह रहा है। मिर्ज़ा साहब की बात को लिया जाएगा कि मिर्ज़ा साहब ने इनको क्या तालीम दी है। तो यहाँ पर बैठ के सिर्फ और सिर्फ वो फेस सेविंग या अपने आप को छुपाते हैं, अपने अकीदे को छुपाते हैं, अपने आप को उन लोगों के सामने बयान नहीं करते वो जिनको ये समझते हैं बकौल इनके ज़हनी इख्तिरा ये समझते हैं लोग बेवकूफ़ हैं। तो अकीदा तो वही लिया जाएगा जो मिर्ज़ा साहब ने लिखा है या आगे मिर्ज़ा साहब के बेटों ने, मिर्ज़ा साहब के बेटे ने जो अकीदा दिया। ये 2 वो लोग हैं
जिनके पास अथॉरिटी है। बाकी जो लोग जो मर्जी कहते रहे, इन्होंने तो बेशुमार ग्रुप्स बना दिए हैं अपनी जमात के अंदर, उनको ये नहीं मानते, ये उनको नहीं मानते। तो अब यहाँ पे आपके सामने आप कह रहे थे मुझे कि और बताओ कि हजरत अली के बारे में क्या लिखा हुआ है। ये सुन लो, सफा 40 पे उसने लिखा हुआ है कि हजरत अली ने सुन रहे हैं समीर मेरी आवाज? जी जी सुन रहा हूँ जी। अगर ये ईजा रसानी की कोई किस्म है तो फिर इससे जवां मर्द शेर खुदा हजरत अली भी नहीं बचे, बल्कि वो भी बराबर के शरीक ठहरते हैं, क्योंकि उन्होंने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम भेजा और हजरत फातिमा तो जहरा को अजियत दी। बस ज्यादती से बचो और तकवा इख्तियार करो, हद से तजावज करना छोड़ दो। ये बात ठीक है? हजरत अली ने अबू जहल की बेटी को निकाह का पैगाम भेजकर खातून जन्नत को अजियत दी है? ये जो भी लिखा है गलत का है भाई, जो भी लिखा है लानत उस पर, लानत उसकी नस्ल पर भाई। ये मिर्जा कादियानी ने लिखा है, मिर्जा कादियानी ने। हाँ, जो भी कहा, जो जिसने भी कहा है, मैं तो देखो लानत उस पर, ठीक है, लानत हो। देखिए आपके पास हर तरह के लोग आते हैं तो खामखा लानते डालेंगे और नाराज हो जाएंगे आपसे। नाराज हो जाए इसमें कोई बात नहीं, गलत बात है, सही बात है, ठीक है। अगर सही बात उन्होंने कहा है तो वो मैं उसकी तस्दीक, लेकिन गलत बात है, ठीक है। और सुनने हजरत अली के बारे में क्या लिखा हुआ, इसीलिए तो उसने कहा तैयार हो जो, आपने मेरे पर गालियां देनी है, मेरे पर लानतें डालनी है आपने, मैं ऐसी बातें लिखने लगा हूं कि अभी आप मुझ पर लानतें डालोगे। ये कौन सी किताब में लिखा है इस तरह की बातें? सिरुल खिलाफा है, 8वीं जिल्द है। ये किसकी किताब है? ये मिर्जा साहब ने लिखी है या उनके खलीफा ने लिखी है? मिर्जा की अपनी किताब है सिरुल खिलाफा। ओ यार, ये गलत बात लिखी है, बिल्कुल गलत है। और मैं आपको सुनाता हूँ, इसमें से बड़ी गंदी गालियां दी हैं, बड़ी तौहीन की हजरत अली की। अगर उसने किए तो अच्छा, और क्या लिखा है? और क्या लिखा है? और बताता हूँ मैं आपको। अभी मजीद गालियां देने लगा है। मैं जानता हूं कि बाज़ शिया इस मौका पर अहले सुन्नत से झगड़ते हैं और ये झगड़ा एक लंबी मुद्दत पर फैला हुआ है। और उसने लिखा है कि मुर्दा अली को छोड़ो, जिंदा अली को पूजो, ये लिखा है उस कंजर ने। सही हो गया वो जो चूड़ा वो मैंने सुना है। चलो जी नजीर भाई करे बात। और क्या वो बकवास कर रहा है और आप उसके जनाब आमी बने फिरते हैं। मिर्जा गुलाम कादियानी खुद मरीद था मिर्जा इमामुद्दीन का। अच्छा नजीर भाई, किसका झंडा? मिर्जा इमामुद्दीन का। लामा साहब झंडा कितने रखदा? गल करन दो क्या नहीं साहब, गल करो क्या नहीं साहब। अरे बस मैं यही अर्ज कर रहा हूँ कि मिर्जा जो ये गुलाम सुंदी है, इसका जो पीर था उसका नाम था मिर्जा इमामुद्दीन साहब, जिन्होंने ये सारी उसी का उसी की मुरीदी नहीं बना। अगर उसने कभी इकरार किया हो, कोई सा सबूत हो तो कुछ भी नहीं। और ये हमको उल्लू बनाए फिरते हैं ना, तो उसका धर्म जो है वो बाल्मीकि है, बाल्मीकि शाफी, बाल्मीकि इस तरह की पूजा करते हैं, अपना बुत सेंटर में रखा होता है, बच्चों की तरफ मुंह करते हैं, तो इस तरह वो पढ़ते हैं। क्या काम है बाल्मीकि? क्या बात उन्होंने कर दी है। पूजा जो होती है ना, इस तरह इसकी होती है कि सेंटर में कुर्सी रखी होती है, टॉयलेट ऑफ लंदन, उसके ऊपर बुत पड़ा होता है या उसकी तस्वीर रखी होती है ना, या मिर्जा साहब खुद। यार उस तरह की बातें ना करो इधर, ठीक है चलो। नहीं बड़े मजबूत परे आप बताओ तो तकलीफ होती है। नहीं करें बयान करें आप।
वो कहता है कि बाल्मिक शाह कि उनको मौला अली की मोहब्बत है ना, वो इसलिए बोल रहे हैं ना, जो उसने बकवास की है मिर्जा ने, कियानी साहब इसलिए बोल रहे हैं। फिर ये उस बुत को चूमते हैं मेरे प्यारे, लजनाएं भी और मर्जी कादियानी भी, इस तरह की इबादत होती है। फिर वो जो निदा नसर के साथ हुआ है उसको सरजोड़ी कहते हैं। तो कियानी भाई वो जो फोटेजेस हैं वो अगर आप मुझे सेंड कर दें व्हाट्सएप पे। एक मिनट भाई, एक मिनट, देखो एक मिनट। अच्छा, ये लाल बेगी है, वो हिंदू है, वो इस तरह की बातें तो नहीं किया ना? अगर नहीं किया तो आप क्यों बोल रहे हो? क्या कौन था मिर्जा कादियानी? उसके अवाइदाद कौन थे? मिर्ज़ाई कादियानी कौन थे मेरे प्यारे? आज जो भी था, नहीं उसके जो भी व्हाट यू मीन, ना करें उसके मेरे प्यारे, वो वाल्मीकि लोग हैं। चूड़ा मेला हुआ करता था कादियान में 3 जेठ को या 3 हाड़ को, जिसको ये नहीं हंस क्यों रहे मेरे प्यारे? रोने मर्जी रो रहे हैं और आप हंस रहे हैं मेरे प्यारे। ये अच्छी बात तो नहीं है। किसी के जख्मों पर आप नीमक ना डालें, ना काली मिर्च डालें। वो चूड़ा मेला हुआ करता था जिसमें बहुत सारे चूड़े आए। भाई अगर इन्होंने इस तरह बात नहीं की है तो आप क्यों कर रहे हो यार? क्या मतलब होता है उसका? ना खाम हमें भी बदनाम कर रहे हो आपको। यहाँ पर एक इल्मी गुफ्तगू हो रही है। जी नजीर भाई करे बात। और क्या लिखा है उसने? मैं बताने लगा हूँ, लेकिन ये कियानी साहब की बात सुन के मैं चुप कर गया था। ओ यार, ये हिंदुओं के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है, चलो करे बात अपना अमन जी भाई। हाँ, वो सहाबा की तारीफ करते हुए, खुलफाए सलासा की तारीफ करते हुए लंबी चौड़ी बात कर रहे हैं कि हजरत सिद्दीक अकबर वो बड़े अल्लाह ताला के महबूब बंदे थे। अल्लाह ताला ने उनको नबी पाक की सोहबत के लिए चुन लिया। वो नबी पाक के बड़े करीबी थे। शिया लोग उन पर तबर्रा करते हैं, उनको बुरा भला कहते हैं। तो कहता है कि हमें ताज्जुब है कि हजरत अली ने ये जानते हुए भी कि सिद्दीक और फारूक काफिर हो गए हैं और उन्होंने हकूक तलफ किए हैं, उनकी कैसे बैत कर ली। अब सुनना, जरा ध्यान रखना, गौर से सुनना बात। जी जी। हमें ताज्जुब है कि हजरत अली रजी अल्लाह अन्हु ने ये जानते हुए भी कि सिद्दीक और फारूक मुर्तद काफिर हो गए हैं और उन्होंने हकूक तलफ किए हैं, उनकी कैसे बैत कर ली। वो यानी हजरत अली लंबी उम्र दोनों के साथ रहे और पूरे इखलास और अकीदत से उन दोनों की तबाह की, और इसमें ना वो थके, ना कमजोरी दिखाई, ना ही किसी किस्म की कराहत का इजहार किया, ना कोई और वजह आड़े आई, ना ही आपके ईमान तकवा ने आपको इससे रोका। भाई हमा क्या आप इन हजरात के फसाद, कुफर और इर्तदाद से आगाह थे? यानी बावजूद इसके कि वो जानते थे कि ये फसाद और कुफर और इर्तदाद कर रहे हैं, और आपके अक़वाम में अरब के दरमियान ना कोई हिंदू दरवाजा था, कोई बंद दरवाजा था, और ना ही कोई बड़ी रोक, और ना ही आप कैदियों में से थे। आप पर यह वाजिब था कि आप किसी दूसरे अरब इलाके और शर्क और गरब के किसी हिस्से की जानब हिजरत फरमा जाते। यानी हजरत अली को चाहिए था कि वहां से हिजरत कर जाते, लोगों को जंग पर उकसाते और बादिया नशीनों को लड़ाई पर जोश दिलाते और फसाहत बयानी से उन्हें मती बना लेते और फिर मुर्तद होने वाले लोगों से जंग करते। मुसलमा कज़ाब के गिर्द अंदाजन 1 लाख बादिया नशीन जमा हो गए थे, जबकि अली इस मदद के ज्यादा हकदार थे और इस मुहिम जोई के लिए ज्यादा मुनासिब थे। फिर क्यों आपने दोनों काफिरों की तबाह की, नाउज़ बिल्लाह, और उनसे मोहब्बत का इजहार किया और सुस्त लोगों की तरह बैठे रहे और मुजाहिदों की तरह उठ खड़े न हुए? वो कौन सी बात थी जिसने आपको इकबाल और अरूज की तमाम अलामात होते हुए भी इस खरूज से रोके रखा? आप जंगो जदल और हक की ताईद और लोगों को दावत देने के लिए क्यों ना उठ खड़े हुए? क्या आप कौम के सबसे फसीह और बलीग वाइज और इन लोगों में से ना थे जो लफ्जों में जान डाल देते हैं? अपनी बलागत और हुस्न बयान के जोर से और सामीन के लिए अपनी पुरकशिश तासीर से लोगों को अपने गिर्द जमा कर लेना हजरत अली के लिए महज 1 घंटे बल्कि इससे भी कम तर वक्त का काम था। जब एक काज़ब दज्जाल ने लोगों को जमा कर लिया तो शेर खुदा, जिसका ताईद करने वाला फाल रब था और जो रब्बुल आलमीन का महबूब था, क्यों ना कर सका? फिर अजीब तर और हैरान कुन बात यह है कि आपने सिर्फ मुबाइन में से होने पर ही इक्तफा नहीं किया, यानी सिर्फ बैत ही नहीं की शेखैन की, बल्कि हर नमाज शेखैन के पीछे अदा की, हजरत अबू बकर के, हजरत उमर के।
اور کسی وقت بھی اس میں تخلف نہ کیا اور نہ ہی شکوہ کرنے والوں کی طرح اس سے اعراض کیا۔ آپ ان کی شورا میں شامل ہوئے، ان کے دعوے کی تصدیق کی، ہر معاملے میں اپنی پوری ہمت اور مقدور بھر طاقت سے ان کی مدد کی، اور پیچھے رہنے والوں ایک سیکنڈ ذرا ہولڈ۔ میں سنا رہا تھا، ایک بندہ آ گیا مجھے بلانے۔ اچھا، وہ کہتا ہے کہ عجیب تر اور حیران کن بات یہ ہے کہ حضرت علی نے نہ صرف ان کی بیعت کی بلکہ ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، کسی وقت بھی اس میں دیر نہیں کی، تخلف نہیں کیا، نہ ہی شکوہ کرنے والوں کی طرف سے اعراض کیا۔ ان کی شورا کے ممبر تھے، ان کے دعوے کی تصدیق کی، ہر وقت ان کی مدد کے لیے یعنی مستعد رہے۔ پس غور کرو کہ کیا ستم رسیدوں اور مکفروں کی یہی نشانی ہوتی ہے؟ اس پر بھی غور کر کے کذب و افطراء کا علم ہونے کے باوجود وہ یعنی حضرت علی کیسے کاذبوں کی اتباع کرتے رہے؟ گویا کہ صدق و کذب ان کے نزدیک یکساں تھے، یعنی ایسے لگتا ہے کہ حضرت علی کے نزدیک سچ اور جھوٹ دونوں ایک جیسے تھے۔ کیا آپ یہ نہیں جانتے کہ جو لوگ قادر و توانا ذات پر توکل کرتے ہیں وہ ایک لحظہ کے لیے بھی مداحنت کی راہ کو اہمیت نہیں دیتے، یعنی کمپرومائز نہیں کرتے، خواہ وہ کتنے ہی مجبور ہوں، اور وہ صدق کو نہیں چھوڑتے، خواہ صدق انہیں جلا دے اور انہیں ہلاکت میں ڈال دے اور انہیں پارا پارا کر دے۔ سچائی اولیاء کا مشرب اور اصفیاء کی علامات میں سے ہیں، لیکن علی نے اس خصلت کو ترک کر دیا اور اپنی ذات کے لیے تقیہ تراش لیا اور ذلیل راہ اختیار کی۔ سن لیا؟ اچھا، دوبارہ دوہراؤں، سچائی اولیاء کا مشرب اور اصفیاء کی علامات میں سے ہے، لیکن علی مرتضیٰ نے اس خصلت کو ترک کر دیا اور اپنی ذات کے لیے تقیہ تراش لیا اور ذلیل راہ اختیار کی، اور کافروں کے آنگن میں صبح و شام حاضری دیتے رہے، اور وہ مدح سراؤں میں رہے، یعنی جو تعریف کرنے والے نہیں ہوتے لوگ کہ سمیر بھائی آپ تو بہت خوبصورت نوجوان ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے اچھے باپ کے بیٹے ہیں، ایسے مدح سرا یہ ہوتے ہیں، مدح سراؤں میں رہے۔ کیوں نہ آپ نے نبی ثقلین کی اقتداء کی یا حسین جیسی شجاعت دکھائی، اور ہیلا سازوں کا طریقہ کیوں اختیار کیا؟ میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا یہ صفات ان لوگوں کی ہو سکتے ہیں جن کے دل بزدلی اور مداحنت کے گند سے پاک ہو، جن کا ایمان دل و جان کو قوت بخشتا ہو، اور جو ہر نفاق اور مداحنت سے پاک صاف ہوں، اور وہ جو صرف اپنے رب سے ڈرتے ہوں، اس ذات کے سوا دوسرے ہر خوف سے خالی ہوں؟ ہرگز نہیں، بلکہ یہ صفات ان لوگوں میں پائی جاتی ہیں جنہوں نے رب العزت پر اپنی خواہشات نفس کو مقدم کیا ہوتا ہے اور آخرت پر دنیا کو ترجیح دی ہوتی ہے، جنہوں نے اللہ کی کما حق و قدر نہیں کی، اور نہ انہوں نے اس کے بدر کامل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور سے روشنی پائی، اور وہ مخلص نہیں تھے۔ میرا میل جول خاص و عام سے رہا ہے، میں نے ہر طبقہ کے لوگوں کو دیکھا ہے، لیکن میں نے تقیہ اور حق و صداقت کو مخفی رکھنے کی سیرت صرف ان لوگوں میں دیکھی ہے جو خدائے رب العزت سے تعلق رکھنے کی پرواہ نہیں کرتے۔ اللہ کی قسم، میرا نفس ہر ایک لہجہ کے لیے بھی یہ پسند نہیں کرتا کہ میں دین کے معاملہ میں مداحنت کروں، خواہ چھری سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں۔ اسی طرح ہر وہ شخص جسے اللہ نے
یعنی اپنے بارے میں وہ کہتا ہے کہ میں نے تو کبھی مداحنت نہیں کی، کمپرومائز نہیں کیا کسی معاملے میں. تو حضرت علی نے وہاں پر کیوں کمپرومائز کیا؟ کس کے ساتھ کمپرومائز کیا؟ کس کے ساتھ کمپرومائز کیا مولا علی علیہ السلام نے؟ کہتا ہے کہ جب حضرت ابو بکر صدیق تم شیعوں کی نظر میں مرتد تھے، کافر تھے، حضرت عمر اور حضرت عثمان تم کہتے ہو کہ یہ سارے مرتد ہو گئے تھے، نبی پاک کے فوت ہونے کے بعد سارے صحابہ کافر ہو گئے تھے، تو حضرت علی نے کیوں یہ نہیں کیا، تقیہ کیوں کیا، کیوں کمپرومائز کیا، اور کیوں نہیں ان کے خلاف جنگ کے لیے نکلے؟ سمجھ آ گئی بات؟ اچھا، ایک سوال ڈالا ہے نا شیعوں کے لیے. اچھا، اللہ کی قسم میرا نفس کہتا ہے، میرا جو نفس ہے یہ نہیں چاہتا کہ میں دین کے معاملے میں مداحنت کروں، خواہ چھری سے میرے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائیں. حالانکہ اس کو صرف مولویوں نے اتنا کہا کہ تم نے نبی کا لفظ کیوں استعمال کیا، تو اس نے کہا لفظ نبی جہاں جہاں لکھا ہوا اس کو کاٹا ہوا خیال کر لیں، آج کے بعد لفظ جہاں نبی لکھا ہے اس کی جگہ وہ محدث کر لیں. تو یہ بہت ساری باتیں اسی طرح اس نے لکھی ہیں. شیعوں پر افسوس ہے کہ وہ سب سے تقوی شعار حضرت صدیق اکبر کی منافرت کی وجہ سے علی مرتضیٰ کی اس مذمت کرنے پر دلیر ہوئے اور اندھے تعصب کے باعث ان کی عقلیں ماری گئیں. وہ روشن چراغ کے ہوتے ہوئے بھی اندھے بن رہے ہیں اور وہ نقد و نظر رکھنے والے شخص جیسی سوچ نہیں سوچتے. میں ان کی باتوں کو شبہات کا مجموعہ اور ان کے الفاظ کو بے سروپا تصور کرتا ہوں اور ان کے محققین کی ہوا تک نہیں پہنچے. اس طرح کی بہت ساری باتیں آگے بھی لکھی ہوئی ہیں جن میں وہ بناوٹی طور پر یہ بتا کہ حضرت علی نے مداحنت سے کام لیا اور تمہارا خیال ہے کہ وہاں پر کمپرومائز کیا اور ان کے پیچھے چلتے رہے. مداحنت سے کام لیا. ہاں، مداحنت سے کام لیا. مداحنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ وہ کیا ہوتا ہے؟ کمپرومائز ہی سمجھ لیں. اچھا، کمپرومائز کیا. چلو ٹھیک ہے. کیا سمجھنا تقیہ کیا، یہ اچھا، توریہ تقیہ کچھ بھی. اصل بات یہ ہے، کیا نام ہے آپ کا سمیر بھائی؟ اصل آپ نے کچھ پڑھنا ہے، مزید پڑھ لیں. کر لیں آپ بات. اچھا، یہ تو کہنے کا تھا سمیر بھائی، یہ ملا عباس صاحب ان کی جماعت میں سے لکھ رہا ہے کہ چھوڑ دیں ان کو، چھوڑ دیں، جمال محمد چھوڑ دیں. یہ تو یہ بھی کہتے ہیں بھائی، سن لیں، یہ تو یہ بھی کہتے ہیں کہ وہ پیشوا ہمارا جس سے نور سارا، یہ کہہ کر رسول اللہ گالیاں دیتے ہیں. ابھی صبح اعلان تھی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بکواس کر کے نہیں گیا، وہ انہی کی جماعت ہے. اس سے پوچھے اس نے کچھ گستاخی کی ہے. ایسا بات یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی کا یہ وتیرہ تھا، یہ اس کی سائیکی آپ سمجھ گئے. آپ کو آسانی ہوگی اس کے مضمون کو، اس کی کتابوں کو سمجھ کہ آپ نے جب بھی اس کے بارے میں کوئی اعتراض کرنا ہے نا، اس نے وہ اٹھا کے مقدسات کے اوپر لے کر آنا ہے، اور کوشش کرے گا کہ مسلمانوں کی آپس میں کسی نہ کسی طریقے پہ لڑائی ڈالے، جیسے آج کے کرتے ہیں قادیانی. ابھی میں صبح ایک براڈ پہ تھا، علامہ صاحب بھی وہاں پہ موجود تھے، تو وہ فرقہ میرے ساتھ کھیلنے کی کوشش کرتے ہیں. تو مرزا غلام قادیانی کا بھی یہ وتیرہ تھا کہ کبھی حضرت ابوبکر، کبھی حضرت عمر، کبھی بی بی فاطمہ، کبھی اماں عائشہ، کبھی کسی مقدس ہستی کے بارے میں بکواس کرے گا، اپنا غصہ نکالتا تھا. یہ اس کی عادت تھی. ایک اور حوالہ سن لو، صفحہ نمبر 96 پہ وہ کہتا ہے کہ ممکن نہیں کہ ہم ان کی خلافت کو، یعنی حضرت علی کی خلافت کو، اس آیت استخلاف کی بشارت کا مصداق قرار دیں. آپ کو پتہ ہے آیت خلافت کون سی ہے، آیت استخلاف کون سی ہے؟ نہیں. سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے آپ کے پاس قرآن پاک؟ نہیں، ابھی تو میں ادھر کسی اور جگہ میں. سورہ نور کی 55 نمبر آیت ہے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلکم. اس طرح کے الفاظ کہ جس طرح تم سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ تم میں سے بھی ان لوگوں کو خلیفہ بنائے گا اس زمین میں، اور ان کو ان کی زندگیوں میں خوف کو دور کر دے گا، امن سے بھر دے گا، اور ان کو اس دنیا میں خلیفہ بنائے گا. وہ کہتا ہے وہ جو خلافت کا وعدہ تھا نا اللہ تعالیٰ کا، ہم حضرت علی کی خلافت کو اس آیت استخلاف والی آیت کا
مصداق قرار نہیں دے سکتے کیونکہ آپ کی خلافت فساد، بغاوت اور خسارے کے زمانے میں تھی، اور اس دور میں امن ظاہر نہ ہوا بلکہ امن کے بعد خوف ظاہر ہوا۔ یہ بالکل غلط کہا ہے، جو اگر یہ اس طرح لکھا ہے اس نے اپنے کتاب میں تو بالکل غلط کہا ہے، بالکل غلط، ٹوٹل غلط کہا ہے۔ یار آپ تو بہت انٹیلیجنٹ ہیں میر صاحب، آپ کی عمر کتنی ہے یار؟ میں تو 21 کا ہو گئی۔ اچھا میں آپ کو نا وہ آیت کے الفاظ نکال کر دکھاتا ہوں۔ آیت کے الفاظ کتنے نمبر آیت ہے بھائی؟ سورہ نور بہت اوپر چلی گئی۔ پھر نکال لیتے ہیں۔ وعد اللہ لکھ لیتے ہیں، ایک سیکنڈ ہولڈ رکھنا میں۔ سورہ ابراہیم ہے، سورہ ہجر ہے، سورہ اسراء، سورہ مریم، سورہ حج میں، سورہ روم میں ہے، اور سورہ زمر میں ہے، سورہ قمر میں ہے۔ یار عجیب نہیں ہو گیا؟ وہ کتنے نمبر ہے؟ سورہ نور ہے، الحاقہ، انسان، انبیاء، شیطان کبھی سامنے نہیں آنے دیتا، میں گوگل سے تلاش کر دیتا ہوں۔ سورہ نور میرے لیے 24ویں صورت ہے نا؟ ہاں 24ویں صورت ہے اور 55 نمبر آیت ہے۔ یہ آگے بھی وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ یہ ہیں الفاظ کہ اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا ہے ان لوگوں کے ساتھ تم میں سے جو ایمان لے کر آئے ہیں اور جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں کہ وہ انہیں ضرور زمین میں اپنا خلیفہ بنائے گا جس طرح ان سے پہلے لوگوں کو خلیفہ بنایا تھا، اور ان کے لیے اس دین کو ضرور اقتدار بخشے گا جس سے ان کے لیے پسند کیا ہے، اور ان کو جو خوف لاحق رہا ہے اس کے بدلے انہیں ضرور امن عطا کرے گا، یعنی خوف کو دور کر دے گا اور کیا کرے گا؟ امن عطا کرے گا۔ اب مرزا صاحب کہتے ہیں کہ ممکن نہیں کہ ہم ان کی خلافت کو یعنی حضرت علی کی خلافت کو اس آیت کا مصداق قرار دیں، کیونکہ آپ کی خلافت فساد، بغاوت اور خسارے کے زمانے میں تھی، اور اس دور میں امن ظاہر نہ ہوا بلکہ امن کے بعد خوف ظاہر ہوا اور فتنے شروع ہوئے اور لگاتار مصائب آئے، اور اسلام کے نظم و نسق میں اختلال ظاہر ہوا، اور خیر الانام صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اختلافات نمودار ہوئے، اور فتنوں کے دروازے اور حسد اور کینے کی راہیں کھل گئیں، اور ہر نئے روز قوم کا نیا جھگڑا اٹھ کھڑا ہوا، زمانے کے فتنوں کی بہتات ہو گئی، امن کے پرندے اڑ گئے، مفاسد میں جوش پیدا ہوا اور فتنے موجزن ہو گئے، یہاں تک کہ سید المظلومین حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ قتل کر دیے گئے۔ اور جو شخص یہ خیال کرتا ہے کہ خلافت اللہ پروردگار عالم کی جانب سے ایک روحانی معاملہ تھا، پہلی گھڑی سے حضرت علی مرتضیٰ اس کے مستحق تھے، لیکن انہوں نے شرم و حیا کی وجہ سے یہ پسند نہ کیا کہ وہ ظالم قوم سے جھگڑا مول ہے، تو ایسا خیال ایک عذر کبھی ہے، اور ایک بے حیا شخص ہی ایسی بات منہ پر لا سکتا ہے۔ ہاں وہ حق جس کا قبول کرنا واجب ہے، اور وہ سچائی جسے تسلیم کرنا لازمی ہے، وہ یہ ہے کہ استخلاف کی پیشگوئی کا مصداق وہی شخص ہے جو ان تمام صفات کا جامع ہو، جس کے متعلق یہ ثابت ہو چکا ہو کہ اس نے مسلمانوں پر امن اور راستی کے در کھولے
اور انہیں فتنوں اور عذاب سے نجات دلائے اور اسلام کے دفاع میں ہر حملہ کرنے والے کے دانت توڑ دی، اور اس شخص کی طرح کمر ہمت کسی جو اپنی جد و جہد میں کوئی کمی نہیں چھوڑتا اور نہ ماندہ ہوا اور نہ ہی کمزوری دکھائی، یہاں تک کہ اس نے سب نشیب و فراز کو ہموار کر دیا۔ وہ امن جو مفقود ہو چکا تھا، وہ اقبال جو زندہ درگور ہو چکا تھا، اللہ نے اس کے ہاتھوں بحال کر دیا۔ اس طرح اپنے خوف کے بعد لوگ پرامن ہو گئے۔ جب مستقبل کی پیش گوئیاں اپنی ظاہری صورت پر ظاہر ہو جائیں تو مشاہدہ کر لینے کے بعد ان کے دوسرے معنی کرنا ظلم اور فسق ہے، کیونکہ ان کا ظہور سینوں کو شفا بخشتا اور یقین عطا کرتا ہے، چٹانوں کو موم کر دیتا ہے۔ تو یہ انہوں نے بتایا ہے کہ حضرت علی اس آیت کے مصداق نہیں ہے۔ وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَا يُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَىٰ لَهُمْ وَلَا يُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ خَوْفِهِمْ أَمْنًا۔ کہتے ہیں اس لیے نہیں کہ یہاں پر امن تو حاصل ہی نہیں ہوا، امن کے بعد تو خوف طاری ہو گیا، فساد ہو گیا، فتنہ ہو گیا، لڑائیاں شروع ہو گئیں، اس لیے اس آیت کے مصداق حضرت علی نہیں ہے۔ اچھا، تو یہ بات کا ہے اس نے۔ ہاں ٹھیک ہے نہیں، لیکن دیکھیے بات کیا ہے کہ یہ صوفی لوگ جو ہوتے ہیں نا، یہ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ میں خدا ہوں، میں خدا بن چکا ہوں، میں نبی ہوں، میں یہ ہوں، میں وہ۔ کہتے ہیں یہی وجہ ہے، آپ کے ان کرتوتوں کی وجہ ہے کہ ہم شیعوں میں کوئی شخص ولیوں میں سے نہیں دیکھتے، کوئی یعنی ولی اللہ نہیں ہے ان میں، شیعوں میں نہ ہی کسی ایک کو بھی زمرہ تقیہ میں پاتے ہیں، یعنی متقی بھی کوئی نہیں ہے، ولی بھی کوئی نہیں ہے، متقی بھی شیعوں میں کوئی نہیں ہے۔ یقیناً وہ ایسے اعمال پر قائم ہے جو اللہ کے حضور غیر پسندیدہ ہے، پھر اسی وجہ سے کہ وہ نیک لوگوں سے عداوت رکھتے ہیں۔ یعنی آپ میں سے کوئی ولی اللہ بھی نہیں ہے، کوئی متقی بھی نہیں ہے، آپ سارے وہ ہیں، سمجھ گئے ہو؟ یہ بالکل غلط کہا ہے اس نے، اگر اس طرح باتیں جو آپ بتا رہے ہو اگر اس نے لکھا ہے تو بالکل غلط میں ہے۔ کیمرہ آن کر کے دکھا دیتا ہوں بھائی، میں جھوٹ بول رہا ہوں؟ ٹھیک ہے، میں 102 صفحے سے پڑھ رہا تھا، 100 صفحے سے پڑھ رہا تھا۔ کیا اس کتاب کا نام کیا ہے؟ سر الخلافہ، یعنی خلافت کا سر، یا اس کو کیا کہتے ہیں آپ، بنیاد یا مرکز، بیس، خلافت کی جو جڑ ہے۔ اچھا، سر الخلافہ، ٹھیک ہے، یہ آل اسلام ORG میں ہے نا؟ ہاں، یہ کتاب 8ویں جلد میں پڑھی، 8ویں جلد میں سر الخلافہ ہے، اور جلد 8ویں جلد کا نا آپ نے؟ ہاں 8ویں جلد میں۔ 8ویں جلد، صفحے کا کیا ہے، کون سی صفحے میں لکھا ہے یہ وہ بات؟ اصل میں نا ساری عربی میں ہے، تو ترجمے والی کتاب کھولیں گے تو اس میں صفحہ نمبر 40 پہ کھولیں، صفحہ نمبر 90 کھولیں گے تو اس سے آگے آنورڈ جو میں نے پڑھ کے سنایا ہے، 100 پہ جا کے لکھا ہوا ہے کہ یہ آیت جو ہے استخلاف اس کے مصداق حضرت علی نہیں ہے، اور یہ 102 پہ لکھا ہوا ہے کہ شیعوں میں سے کوئی بھی ولی اللہ اور متقی نہیں ہو سکتا۔ یہ صفحہ نمبر 100 پورے پہ، صفحہ نمبر 100 پہ لکھا ہوا ہے شیعوں میں کوئی ولی اللہ نہیں، کوئی متقی نہیں، کیونکہ یہ حضرت صحابہ کو وہ برا بلا کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک ہو گیا، چلو ٹھیک ہے، تو پھر اب میں یہ براڈ بند کرنے لگا ہوں کیونکہ مجھے کہیں جانا ہے پھر۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، اوکے، ٹھیک ہے، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ آپ سے۔ اللہ حافظ۔ آسان طریقے نال سمجھا دینا ہے، کوئی مشکل کسی دی سمجھ آندی ہے، کسی دی نہیں بھی آندی، لیکن وجہ نظر ہوندا پیاں نے نا کئی ماسٹر بھاجی ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਏਡਾ ਔਖਾ ਕਰਦੇ ਨੇ